ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر دن بھر میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ جاری و ساری ہے لبیک، میں حاضر ہوں۔ اس سلسلے میں ہمارے پیارے نگران شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور نگران شورا کے ذاتی تجربات، آپ کے مشاہدات اور اس کے ساتھ ساتھ موضوع کے اوپر آپ کے پرمغز مدنی پھول اور پھر سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک سلسلے کا موضوع بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے۔ پھر ایک اگلا مرحلہ ہوگا، مختلف دلچسپ مراحل سے گزرتا ہوا یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ بہت ساری ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور پھر یہاں یہ بھی نیت کرتے چلے جائیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، جو نیکی کی دعوت دی جائے گی یا جو ہمیں لائن آف ایکشن جو ہے وہ بتائی جائے گی، جو اچھی باتیں کرنے کا ذہن دیا جائے گا، ان کو ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر ان کو شامل بھی کریں گے۔ سلسلے کا ایک پرٹیکولر موضوع بھی ہے، موضوع کیا ہے، اس کی ڈائمنشنز کیا ہیں، بتا رہے ہیں ہمارے سرفراز باپو جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع ہیوج، واسٹ اور ملٹی ڈائمینشنل، اس قدر اہم ترین موضوع ہے جس کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رب عز و جل نے جس کی تحسین اور تعریف فرمائی، صفائی ہمارا موضوع ہے آج۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ اس قدر یہ وسیع موضوع ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف ایمان قرار دیا۔ ارشاد فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ایمان سے ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہفتہ مسواک منانے کا ارشاد فرمایا، اور مسواک اس کا براہ راست تعلق صفائی سے ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک منہ کی صفائی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس پر فرماتے ہیں کہ مسواک سے معدہ قوی اور بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو آج ہم موضوع لے کے آئے ہیں سلمان بھائی، صفائی ملٹی ڈائمینشنل، جو مطلب ہمارا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کثیر الجہات، تو اس کی اتنی جہتیں ہیں، اور ہر جہت کے اندر کئی جہتیں ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہے کہ یعنی آپ کسی بھی صفائی کے ٹاپک کو لے لیں، یعنی آپ لباس کی صفائی کو لے لیں، آپ انداز کی صفائی کو، قلب کی صفائی کو، آپ ظاہری صفائی کو لیں، آپ باطنی صفائی کو لیں، آپ دیکھیں ہر ایک کے اندر اتنے سارے موضوعات نکلتے چلے آئیں گے، مدنی پھول طے ہوتے چلے جائیں گے، بیان ہوتے جائیں گے، اور یہ موضوع اختتام پذیر نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ ایسا پیارا مذہب ہے باپو کہ جس نے ہمارے ظاہر کو، جس نے ہمارے لباس کو، اور جس نے ہمارے باطن کو صاف اور ستھرا رکھنے کی تاکید جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ چاہے صفائی آپ کے ظاہری حلیے کی ہو، کیوں مہروز بھائی، بالکل، چاہے وہ اس صفائی کا تعلق آپ کے دل سے ہو، جس طرح مجھے اپنے ظاہر کو پاک اور صاف رکھنا ہے، ویسے ہی اپنے دل کو بھی پاک و صاف رکھنا ہے۔ جس طرح اپنے لباس کو گندگی سے بچانا ہے، ویسے ہی اپنے باطن کو بھی گندگی سے بچانا ہے۔ جس طرح مجھے اپنے ظاہری لباس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، ویسے ہی مجھے اپنے دل کو، اپنی گفتگو کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری حدیث پاک بیان فرمائی۔ ایک تو وہ حدیث ہے جو ہمارے سرفراز باپو نے بیان فرمائی کہ الطہور شطر الایمان۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مضمون کی ایک اور حدیث بیان فرمائی اور
नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है, बुनियद दीनु अला नज़ाफ़ा, सुभान अल्लाह। दीन की बुनियाद जो है वो नज़ाफ़त पर, पाकीज़गी पर, तहारत पर है। इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल बारी इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं कि इस हदीस पाक से सिर्फ कपड़ों की यानी ज़ाहिरी पाकी मुराद नहीं है, बल्कि दिल की पाकी भी मुराद है। फिर इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल बारी ने 4 दरजात बयान फरमाए हैं पाकीज़गी के, नज़ाफ़त के, तहारत के। एक ये कि इंसान अपने ज़ाहिर को नापाकियों और नजासतों से पाक करे। ठीक। दूसरा ये कि अपने आज़ा को, अब देखें दूसरी किस्म बयान हो रही है जिसकी तरफ तवज्जो उमूमन नहीं होती, सही। अपने आज़ा को गुनाह और जराइम से पाक करे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह। तीसरी ये कि अपने दिल को बुरे ख्यालात और बुरे रज़ाइल से पाक करे, जैसे कि हसद है, तकब्बुर है, कीना है, मुस्लिम है, ये सारी चीजें दिल की बीमारियां हैं, इसको नापाकी से ताबीर किया गया है। और चौथी जो किस्म बयान फरमाई उसके बारे में फरमाई, ये अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का खासा है कि अपने दिल को माँ सिवा अल्लाह के सबसे पाक रखे। तो 4 दरजात इमाम गजाली ने इस हदीस पाक के ज़िमन में फरमाया। और मैं समझता हूँ सलमान भाई कि जो हदीस पाक है कि बुनियद दीनो अलन नज़ाफ़ा, ये बड़ी बुनियादी हदीस है और बड़ी अहमियत की हामिल है, और इससे दीन इस्लाम की वुसअत और दीन इस्लाम की एक फितरी दीन होने की भी अक्कासी होती है। जी, बड़ी प्यारी बात कही आपने। और क्लीनलीनेस सलमान भाई ये एक इंटरनेशनल टॉपिक है, एक मतलब जो है बैनुल अक़वामी टॉपिक है। और निगरानी शूरा की बारगाह में भी इंशाल्लाह इस हवाले से कि सफ़र से आप मतलब अभी करीब ही तशरीफ़ लाए हैं, तो इनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, इनके क्या मतलब जो है वो तजुर्बात हैं इस हवाले से। बैनुल अक़वामी मौजू इस हवाले से भी है कि यहाँ तक के खला में जो है वो उस जो खलाई स्टेशंस वगैरह हैं, इनके कचरे को भी मतलब डिबेटेबल टॉपिक बनाया गया है कि उनको हम किस तरह से, एक तो जैसे मेहरोज भाई ने 4 बातें बताई, 4 में से एक बात बीच में कि जराइम, ये भी मतलब इसको मतलब लिया जाए तो ये इस्लाम का किस कदर खूबसूरत मतलब अंदाज है कि माशरे की सफाई की तरफ जो है वो इस्लाम किस तरह लेके आता है। जी बाबू। जी माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज हमारा टॉपिक जो है सफाई सुथराई है। ज़ाहिर की भी सफाई सुथराई और बातिन की भी सफाई सुथराई हमें रखनी चाहिए। अब ज़ाहिर की बात करते हैं तो ऐसा होता है कि बंदा जब कपड़ों की तरफ तवज्जो करता है, कपड़े साफ़ सुथरे हैं, अच्छे कपड़े पहना हुआ है, तो उसको कैसा लगता है। जैसे अगर आपने बिलफर्ज अभी अच्छे नए कपड़े पहने हुए, ये कि नए कपड़ों का शुमार अच्छे कपड़ों में होता है, आपने बिल्कुल अच्छे कपड़े पहने हुए और आपको अच्छा लग रहा है, तो अब आपकी कोशिश क्या होगी कि मैं अपनी जूती भी साफ़ कर लूँ। तो जूती तो ख़राब नहीं है, तो अब अपने जूते या चप्पल वगैरह जो उसको भी साफ़ सुथरा रखेंगे। अच्छा जी, अब जब जूते वगैरह साफ़ हो गए तो फिर बंदा कहता है कि थोड़ा एक नाखूनों की तरफ तवज्जो जाती है। अब नाखून कैसे हैं, अब इसमें मैल तो नहीं भरा हुआ, बोलते यार जच नहीं रहा, तो फिर वो अपने नाखूनों की भी सफाई करता है, नाखूनों को काटता है। तो सफाई सुथराई एक चीज़ ऐसी है कि उसकी रोज़ाना सफाई की जाएगी, तो उसकी रोज़ाना सफाई की जाए। अगर आप उसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद सफाई करेंगे तो फिर आपको जो है शायद वो फिर साफ़ ना हो। फिर इसी तरह जो है वो कपड़े की बात है कि अगर आपने जो है कपड़ों की सफाई सुथराई रखनी है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा, तशरीफ रखिए। जज़ाकल्लाह। सफाई सुथराई जो आज का हमने जो है वो तय किया था और इस पर मदनी फूल जो है वो बयान हो ही रहे हैं। उमूमी तौर पर ये देखा गया है कि लोग खुद तो सफाई सुथराई का इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने घर को तो साफ सुथरा रख लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो मोहल्लेदार होते हैं या पड़ोसी होते हैं या जो रास्ते में गुजर रहे होते हैं, उनका क्या मामला होगा, इससे सरफ नज़र हो जाता है। हम ये चाहेंगे कि इस पर भी, चूंकि लोग अपना तो साफ सुथरा मामला जो है रखते हैं, काश रखते हो जी जी, बात इस तरफ ज़हन होता ही है, नहीं भी होता उस पर भी आप मदनी फूल देंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहला जो मैं समझ रहा था, इस पर अगर यूं हम आ जाएं कि अपना घर साफ कर लिया, ठीक है, सामने वाले के साथ वाले के घर के सामने कचरा रख दिया, अपना घर जो है वो साफ कर लिया, नीचे गली में जो है वो कूड़ा फेंक दिया, अपना घर जो है वो साफ कर लिया, जो केले के छिलके हैं ये जो है वो ऊपर से नीचे फेंकिए, अब नीचे किसी ने शेड लगाया हुआ है, वो कपड़े सुखा रहा है, अब वो उसके ऊपर जा रहे हैं, क्या इरशाद फरमाएंगे आप। और ये भी जुमला जो आपने बीच में फरमाया उसकी भी चाहे वजाहत फरमा दें कि काश साफ रखते हैं। काश साफ रखते।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. میرا خیال ہے باپو نے جو بات ابھی چلا رہے تھے. جی بات ایسا ہوتا ہے نا کہ کپڑے صاف ستھرے ہیں امام شریبی یا پھر دیگر جو چیزیں وہ صاف ستھری ہے، لیکن دانت ایک مرتبہ خراب ہو گئے نا تو پھر شاید بہت مشکل ہے. دانت کے بارے میں جیسے کہ مسواک پر امیر سنت نے زور دیا، تو مسواک سے دانتوں کی صفائی بہترین صفائی ہوتی ہے. کیا بات. اور دانتوں کے حوالے سے میرا، کیونکہ دانت میں جان نہیں ہوتی، دانت ایسا ہی جیسے ناخن ہے. اچھا. تو وہ جو ہمیں درد ہوتا ہے نا، وہ دانت ہمارے مسوروں میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے وہ مسوروں کی تکلیف ہے. ٹھیک ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین کو ایک تجربہ ہوگا، آپ مچھلی کھاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں اور اس کو صاف صحیح ہاتھ نہیں دھوتے تو آپ کے ناخنوں میں بدبو ہو جاتی ہے. یہ سب کا تقریباً اس معاملے میں تجربہ ہوگا کہ وہ صحیح اگر صابن سے یا اس طرح کی صحیح صفائی نہ کی جائے اور گھنٹوں تک بعد اوقات جو ہے نا وہ انگلیوں میں یا ہاتھوں میں آپ کو لگے گا، آپ رات کو بھی دیکھو گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ نے دوپہر کو کیا کھایا ہے، وہ یاد دلاتا رہتا ہے. اسی طرح دانتوں میں جب کھایا آپ نے انگلیوں سے اور ناخنوں میں اس کا اثر رہ گیا اور چبایا آپ نے، اگر چبایا ہے یا منہ میں ڈالا ہے تو دانتوں سے ہے، تو دانتوں میں چونکہ اس کا اثر، وہ دانت تو استعمال ہو رہے ہیں، اب اس میں اس کی جو اسمیل ہے یا اس کا جو بھی وہ ہے وہ اس کا اثر رہ گیا. اب اگر ہم کھانا کھانے کے بعد صحیح طور پر دانت صاف نہیں کرتے، میں تمام ناظرین کو اور حاضرین کو عرض کروں گا کہ کھانا کھانے کے بعد لازمی دانت صاف کیا کریں. اچھا. یہ ہم لوگ عموماً کھانا کھانے کے بعد دانت صاف نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو کھانا کھانے کے بعد لازمی دانت صاف کیا کریں. اگر کھانا کھانے کے بعد مسواک کر سکتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد مسواک کریں، اور کھانا کھانے کے بعد مسواک بھی کریں. اور اگر مسواک مثال کے طور پر میسر نہیں تو کم از کم انگلی سے دانتوں کو ضرور مانج لیا کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دانتوں سے جو اسمیل آ رہی، آپ ایک دو دفعہ کر کے دیکھیں، اور جب آپ بیسن پر کلی کر کے جب پانی نکالیں گے تو آپ کو باقاعدہ آپ کے کلی کے پانی کے اندر منہ کے جو وہ اجزاء ہیں منہ میں وہ آپ کو نکلتے نظر آئیں گے. تو اللہ کرے گا مسواک کے عادی بن جائیں. اور جس قدر اسلام نے صفائی اور ستھرائی پر زور دیا ہے سبحان اللہ، کوئی نہیں دیتا، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس انداز پر اس کی تربیت و تعلیم فرما رہے ہیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اب کیا عرض کرے، جن کے پسینے سے خوشبو آتی ہو، جن کے بول و برا سے خوشبو آتی ہو، سبحان اللہ. تو وہاں پر تو ایسی چیز کوئی ہے ہی نہیں جس سے کراہت ہوتی ہو، بلکہ وہاں جو ہے وہ پسندیدہ ہی ہے، بلکہ چیز تو وہاں آ کر پسندیدہ بنی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، اور جب یہاں تک تربیت اور ہماری صفائی ستھرا جیسا آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ جو کپڑا میلا ہو جاتا ہے اس کو دھو لیا کرو. یہ حدیث پاک کا میں پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ میلا ہو جاتا تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. تو اب یہ کہ کپڑوں کی صفائی ستھرائی، اور جیسے میں نے اس کی نا کاش ابھی میں ترکی میں تھا تو پتہ چلا اور جو تھوڑا بہت دیکھا وہ یہ ہے کہ جو ترکی قوم ہے نا یہ صفائی کو پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ آپ بغیر جرابے پہنے، پاؤں کے موزے، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے. آپ مسجد میں آئیں گے تو یہ مطلب کہ یہ باتیں کریں گے، آپ کو بولیں گے کہ آپ مطلب کیا کر رہے، شوق کا ہے. اور خود بھی مطلب کہ جیسے کہ وہاں سے جو لوگوں کا پتہ چلا ہم کو صفائی ستھرائی کا ان کا مزاج بنا ہوا ہے، کپڑے بھی صاف ستھرے اور دیگر چیزیں بھی. اب یہاں سے جو ہمارے لوگ جاتے ہیں نا، وہ چونکہ جاتے ہیں تو وہ آگے کو نکلنا ہوتا ہے، غریب غربا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور پریشان حال ہوتے ہیں. تو یہ جس انداز پر رہتے ہیں اور نکلتے ہیں نا تو ان میں اتنی صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، تو یہ ان کی اور وہاں مطلب کہ یہ لڑائی چلی رہی ہوتی ہے. تو صفائی ستھرائی کا مزاج اور انداز جو ہے نا یہ ہونا بہت ضروری ہے. شہروں میں تو ابھی آپ کو کچھ مل جائے گا، اگر آپ انٹیریئر چلے جائیں، گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں
تو وہاں آپ کو بہت زیادہ جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا اس طرح کی جگہوں پر کام کرتے ہیں مزدور طبقہ جو ہوتا ہے، ان میں صفائی ستھرائی کا درس دینا بہت ضروری ہے، اور جو بڑے ہیں ان میں بھی صفائی ستھرائی کا درس دینا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے کسی کو بولے نا جی کہ ہاتھ منہ دھو لیں کھانے سے پہلے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں شیراں دے منہ کینے دھوتے سن، آگے سے وہ کہتے ہیں، یعنی آپ کسی اس طرح بندے کو بولیں کہ بھئی ہاتھ منہ دھو لیں کھانا کھانے سے پہلے، وہ کام کر کے آیا ہے کھیت میں سے یا کوئی بھی طبقے کا آدمی ہے، اب اس کو بولیں گے کہ جی آپ ہاتھ منہ دھو لیں، بولے گا جی اور جی شیراں دے منہ کینے دھوتے سن، یعنی شیروں کے منہ جو ہے وہ کس نے دھوئے تھے، ہاتھ کس نے دھوئے تھے؟ ہاں تو وہ جانور ہے نا، وہ جانور ہے، تو ہم جانور کی تو مثال دے ہی نہیں سکتے، ہم تو انسانوں کی بات کریں گے نا۔ سبحان اللہ، انسان تو ہاتھ منہ دھوتا ہے نا بھائی، سبحان اللہ۔ انسان ہاتھ منہ دھوتا ہے، انسان صفائی ستھرائی کا تو خیال رکھے گا اور لازمی طور پر رکھے گا، تو اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس درس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے ہاتھ منہ کپڑے دھونا، حتیٰ کہ ہمارا اسلام و دین اس قدر صفائی پر زور دیتا ہے کہ بالوں کا اکرام کرو، بالوں کا اکرام کرنا ہے، یعنی کہ اس میں اعتدال ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مطلب کہ وہ وقت نہیں ضائع کرنا ہوتا زیب و زینت کے نام پر، لیکن صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ اسلام و دین کو مطلوب ہے۔ برتن صاف ستھرے ہونے چاہیے، گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ زیادہ تر جو معاملہ ہے نا وہ کچن کا اور باتھ روم کا ہوتا ہے، تو اپنے کچن اور باتھ روم کو، باورچی خانے اور باتھ روم کو ضرور صاف ستھرا رکھیے، اس کی صفائی ستھرائی میں اپنا کردار خود بھی ادا کیجیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صفائی ستھرائی سے زندگی اللہ نے چاہا تو آپ کی خوبصورت بھی بنے گی اور صحت مند بنے گی۔ صحیح۔ گھر پہ دیکھا گیا ہے کہ جو عمومی طور پہ کھٹمل پیدا ہوتے ہیں، یہ لال بیگ پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی عمومی طور پہ گندگی سے ہی جو ہے یہ پروان چڑھتے ہیں، ان کی افزائش جو ہے وہ بڑھتی ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ میں نے عرض کی نا کہ اگر ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو گھروں میں آتی ہیں جی، جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں تکلیف کا بھی سبب بنتی ہیں، بچوں کی بیماریوں کا بھی سبب بنتی ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرق پڑے گا۔ اگر کسی کو سمجھایا جائے کہ آپ اس طرح صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں تو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت کوئی ہے کہ ہم اس طرح جو صفائی ستھرائی کا اہتمام کس کریں؟ چیز کی صفائی ستھرائی کا وقت؟ ظاہری صفائی ستھرائی کی بات کریں ہیں، بال بڑھ رہے ہیں تو بڑھتے چلے آ رہے ہیں، پس اوقات مونچھیں بڑھ رہی ہیں تو بڑھتی چلے جا رہی ہیں۔ اب جیسے سردیوں کا موسم ہے، اب مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، بعض کی ایڑیاں جو پھٹتی ہیں وہ صفائی ستھرائی نہ کرنے کے پھٹ رہی ہیں تو پھٹتے رہے، پھر اس طرح پھر ہاتھ بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں، ناخن بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ صفائی ستھرائی کا کبھی ان کو بولا بھی جا، بولا اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اتنی ساری چیزوں کا جو اہتمام کریں، ایسے لوگوں کے بارے اس میں ہر بار صفائی ستھرائی سے متعلق نہیں ہے، ایڑیاں پھٹنا یہ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ کہ ایسا مطلب اس کو سافٹ رکھا جائے نا اگر جلد کو، اس کے اہتمام کیے جائیں، میرے سنت مدنی مذاکرے میں اس کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا تھا، اور اگر جرابیں پہن لی جائیں موزے وغیرہ تو بھی ایڑیاں پھٹنے سے رہ جاتی ہیں۔ موزے صاف ستھرے ہونے چاہیے تاکہ اگر آپ جوتے اتارو تو موزوں کی بدبو سے آپ کو تو نہیں اندازہ ہوگا، جس کے موزے ہیں اس کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کو اس کا ضبط اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پرانا مطلب جیسے کہ 9 مہینے تک جیکٹ یا کوٹ جو ہے نا وہ سردیوں کا وہ الماری میں، اور جیسے سردیاں نکالا، اب جو ابھی حال میں ایک سے ملاقات ہوئی تھی باہر، اس بیچارے کی جیکٹ سے اتنی بدبو آ رہی تھی اور اتنی اذیت ہو رہی تھی، اب اس کو براہ راست کیسے کہا جائے گا تمہاری جیکٹ سے بدبو؟ مسجد میں نہیں تھے ہم، اچھا اس کو خود نہیں آ رہی، اس کو خود کو پتہ نہیں، احساس نہیں ہو رہا، اتنی شدید، ایک تو ہوتا نا کہ آدمی کو ایک ہلکی سی اسمیل اٹھتی ہے، شدید اسمیل اس کے جیکٹ سے آ رہی تھی، تو بازوں کے منہ سے شدید اسمیل آ رہی ہوتی براہ ہے، راست کہنے میں کیا حرج ہے؟ دل آزاری ہوگی، اور مطلب پھر کیا انداز اپنا ہے؟ کوئی ایسا موقع محل نکالا جائے، اسی طرح اجتماعی طور پر بات کر لی جائے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی صورت بن جائے۔ ہاں اگر وہ مسجد میں ہے اور ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے، مگر ایسے جیسے سچویشن کہ مطلب یہ کہ اس کی دل آزاری اور اس کو کم سے کم اذیت ہے، کم سے کم تکلیف ہو۔ اس کا کچھ انداز بتائیں، اس بارے میں کوئی مدنی پھول دیں، اگر کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، کسی کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے تو اس کا کیا انداز اختیار کیا جائے کہ اس کو پتہ بھی چل جائے اور انداز بھی ہمارا اچھا رہے؟ مثال کے طور پر جب بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہی کسی، ابھی تو ہم فاصلوں پر ہیں، ابھی ہمارا ایک دوسرے کا اندازہ
نہیں ہوگا. لیکن جب قریب قریب بیٹھتے ہیں نا تو اندازہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ کہ اجتماعی طور پر بات کر لی جائے, پھر یہ کہہ لی جائے کہ چلو ٹھیک ہے یار. اب مثال کا جیسے کہ کہا جائے گا یار امیر سنت نے جو نا اپنے منہ کی بو چیک کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ارشاد فرمایا. آئے یار تھوڑا چیک کرتے ہیں, پریکٹیکل کرتے ہیں. اس کو یہ نہیں کہ اپنے منہ کی بدبو چیک کریں, پریکٹیکل کرتے ہیں, سب چیک کریں. ہاں وہ پریکٹیکل کرے. اب لیکن اس کے اگر اپنے ہاتھوں پہ عطر لگایا ہوا ہے تو اس کا پریکٹیکل فیل ہو جائے گا. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ مجموعی طور پر موقع محل کے مطابق بات کرنے کا کوئی ایسا صورت نکل آتی ہے. منہ پھٹ نہیں ہونا چاہیے آدمی. یہاں میں ایک مزہ موضوع آپ کو ایک ٹاپک میں آپ کو بیان کروں, یہ شاید ہو سکتا ہے کہ کئیوں کے کام آ جائے. وہ ہوتا ہے حق بات کہنے کا جذبہ, احقاق حق, حق کا اظہار کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. اب وہ مطلب کئی جیسے ایک روایت کہا کہ حق بات کرو, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ رکھو. حق ولو کان مرا, سچ کہو اگرچہ کڑوا ہو. تو وہ اس طرح کی بعض روایتیں اور اس طرح کے بعض چیزیں بیان کر کے پھر جو بات بیان کرتے ہیں نا تو اس وقت بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل, گردے, پھیپڑے سب توڑ پھوڑ رہے ہوتے ہیں, دماغ کا مطلب وہ کچبر بنا رہے ہوتے ہیں بعض صورتوں میں. تو میں نے مفتی صاحب سے بات کی تھی, مفتی صاحب یہ جو ہے کہ مطلب کہ میں حق بات کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں, تو یہ جتنے اس طرح کی جو مضامین روایتیں نا یہ اپنے ساتھ کچھ تقاضوں کو بھی رکھتی ہے. جی یعنی حق بات ہے, یا تجھے پتا تو کتنا کالا ہے, کتنا کالا ہے تجھے پتا ہے کچھ. اب یہ بات آپ نے حق کی, سچ کی, درست کی ہے, لیکن اس کو کتنا برا لگ رہا ہوگا. تو اب مطلب کہ کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو کرنے کے حکمت عملی, اس کی کوئی خوبصورت تدبیر کی جائے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو کوئی ایسا کام ملاحظہ آپ فرماتے کہ کوئی نامناسب کام ہو رہا ہے تو آپ ممبر پر جلوہ فرما ہو کر ارشاد فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں. ایک مطلب کہ حیا کا درس ہے, ظرف ہونا چاہیے انسان کا. بات کرنے کے کوئی طریقہ ہوتا ہے. آدمی اس ٹائم پر ایسا بلاسٹ, اچھا کر وہ غلطی رہا ہوتا ہے, اچھا اس کو بعد میں تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے, میرا سمجھانے کا یا میری اصلاح کا یا میری بات پہنچانے کا انداز غلط تھا. اس کو احساس ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد, اگر تھوڑا بہت بھی چراغ میں تیل باقی ہے تو وہ ہو جاتا ہے احساس. لیکن جب آپ اس کو احساس آپ دلاؤ گے نا کہ یار آپ کو نہیں لگتا کہ آپ یہ سمجھانا نہیں چاہیے تھا, بتانا نہیں چاہیے تھا, تو کہے گا حق بات کرنی چاہیے. اب وہ لپیٹ رہا ہے لیکن وہ اپنی شخصیت کو ڈیمیج کرتا ہے. صحیح. تو اس لیے بات, بعض لوگ کہتے ہیں میری زبان تو ہے کالی بھائی, میں تو بول دیتا ہوں منہ پر, مجھے تو منہ پر بول دیتا ہوں, بات دوسرے بولتے ہیں اس کی زبان کالی ہے. یہ میری اچھی بات ہے, میں منہ پہ بول دیتا ہوں. یار اس چیز کو بھی تو اپریشیٹ کرو, اس طرح کر کے اس کو کور کرتے ہیں. بھائی جان وومیٹنگ بھی تو منہ سے کی جاتی ہے, اس سے گند و بدبو ہی نکلتی ہے نا. تو ہر بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ درست و ضروری تھوڑی ہے. دل میں نہیں, وہ پیٹ میں نہیں رکھتا, وہ دل میں نہیں رکھتا. تو ہر بات نکالنے کی نہیں ہوتی, کچھ بات سنبھالنے کی بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر, واہ سبحان اللہ. سنبھالا کریں, کچھ تھوڑا سا اپنے اندر برداشت پیدا کریں, اور سمجھانے اور بتانے کا کوئی انداز ہوتا ہے, اصلاح کا کوئی انداز. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تک لکھتے ہیں اپنے کتابوں میں کہ بچے کو بھی اگر غلطیاں کرتا دیکھو نا تو ہر وقت بس ٹوکا کرو, سنبھالو, اپنے پاس رکھو, پھر کبھی موقع محل نکال کر پھر وہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھیں. بار بار بولنے ٹوکنے سے تو لوگ خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے حق بات کہنے کا بھی ایک حق انداز ہوگا, سچ بات کہنے کا بھی کوئی سچا انداز ہوگا, درست بات کہنے کا بھی کوئی درست انداز ہوگا. بعضوں نے لکھا ہے کہ غلطی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی اصلاح کا انداز غلط ہوتا ہے. یعنی غلطی چھوٹی ہوتی ہے, اصلاح کا انداز غلط ہوتا ہے. دوسری بات, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ربڑ کی طرح جو ہے نا, وہ بلکہ چوئنگم کی طرح مسئلے کو کھینچتے ہیں اور چھوٹے مسئلے کو بہت بڑا بناتے ہیں, ایسا لمبا لے جاتے جیسے کہ کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا ہے اس کے اوپر,
اور مطلب وہ سمجھے گا کہ یار ایسا میں سے کیا ہو گیا یا اس کو اتنا بڑا ایشو کیوں. بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ بات بات کو ایشو بنائیں گے اور ایشو بنا کر اس کو اتنا بڑا لے جائیں گے اتنا بڑا لے جائیں گے کہ یار آدمی بولے گا کہ یار کیا کنویں میں گر گیا ہوں میں, کیا ہو کیا گیا میں یار, ایسا کون سا کام کر دیا میں نے کہ اس کو اتنا مطلب انہوں نے ایشو بنا. مشہور بھی ہو جاتے ہیں اس انداز سے. نارمل ہوتا ہے کہ آدمی سمجھا دے یار ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ نے ایسا کر دیا, پتا ہے اس کا کیا نقصان ہوگا, پتا ہے کیا ہوگا, اچھا اس سے دیکھو پتا ہے کیا ہو گیا تھا, ارے آپ کو نہیں پتا, ارے بھائی واقعی مجھے نہیں پتا یار, میرے کو واقعی نہیں پتا, تمہیں کو سب پتا ہے. تو یہ بعضوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں, تو ایسا انداز اور مزاج نہیں ہونا چاہیے. اس میں حکمت عملی, تدبر, علم, بردباری, یہ سب کدھر کے مصلح یعنی جو اصلاح کرتا ہے نا. یہ صفائی ستھرائی کا موضوع لے لیں جو آپ کا موضوع ہے, صفائی ستھرائی کا موضوع. ابھی کسی کو صاف بھائی یار منہ تو دیکھ کسی بدبو آ رہی, اب حق تو بول رہا ہے وہ, لیکن کیا اس کے منہ پر بولو گے جو بدبو آ رہی ہے, آپ کے کلمات سے جو بدبو آ رہی ہے اس کا کیا, چلو اس کے تو منہ سے بدبو آئی ہے, غلط ہے, نہیں آنی چاہیے تھی, مگر آپ کو تو کلمات کا انتخاب نہیں آتا, آپ کے کلمات سے بدبو آئی ہے, ہم کو آئی ہے. یار یوں دل توڑنے والی باتیں تو نہیں کرو. کسی کو سمجھانے کا کوئی انداز ہوتا ہے اور پھر اس میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے. ماں باپ بچوں کو جس انداز سے سمجھائیں گے, جیسے والد بچوں کو جس انداز سے سمجھائے گا اس انداز سے اپنے بچوں کی امی کو تو نہیں نہ سمجھائے گا. اپنے بچوں کی امی کو جس انداز سے سمجھائے گا وہ اپنی امی کو تو اس انداز سے نہیں نہ سمجھائے گا. اپنے بیٹوں کو جس انداز سے سمجھائے گا اپنے والد کو تو اس انداز سے نہیں نہ سمجھائے گا. اسی طرح اگر اللہ نہ کرے کوئی شاگرد استاد کو دیکھ لے کہ غلطی کر رہا ہے تو کیا وہ اسی طرح سمجھائے گا جیسے اپنے کلاس فیلو کو سمجھاتا ہے؟ سوال پیدا نہیں. تو جس طرح مراتب الگ الگ ہیں, درجے لوگوں کے الگ الگ ہیں, تو سمجھانے اور بتانے کا انداز بھی لوگوں کو آپ کا الگ ہوگا. آج ماشاءاللہ سلسلے میں آپ کا بھی انداز مدینہ الگ جا رہا ہے, اور یہ بھی ایک انداز نہیں مدینہ ہے. وہ جو اتنے یہ والا جو نمبر کیا ہے, نہیں ہر آن نئی شان نئی آن والی جو آپ کا ایک میں بیٹھا ہوا تھا, میں نگاہ شورا جو نا آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ ایک صحیح باپو مومن ہر آن بول لیں نا, یہ نگاہ شورا کے چہرے پہ ایک آپ کا ایک انداز میں مسکراہٹ ہی نہیں آ رہی. اب آئے نا تو اب تھوڑا سا دل کھلا. ابھی تو اور سیگمنٹ وغیرہ بھی ہیں اور ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. مدنی پھول ہے بابو جی. ہم ہر آنے والے سے اپنے طور پر ایک توقع باندھ لیتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے. وہ گھر سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, وہ کس طرح مطلب کہ ہانپتا کانپتا ہوا پہنچا ہوگا. جی. لیکن ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا اگر کوئی شخص آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا چہرہ بجھا ہوا ہے یا اس کے چہرے پر وہ بشاشت نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں یار لگتا ہے آج اس کا موڈ خراب ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو. میری طبیعت صحیح ہے اللہ کا شکر ہے. ہم یہ نہیں سوچتے ہو سکتا ہے کہ پیچھے کو اس کا معاملہ خراب ہو. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے کو بیچارہ کو ایسے پریشانی کا شکار ہوا ہو اور جو یہاں آیا ہو تو یہ ہو. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کو دروازے میں آتے آتے ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی تکلیف ہو گئی ہو, اس کو چوٹ لگ گئی ہو اور وہ اپنے درد کو چھپانے کے لیے کوئی تھوڑا سا مزاج میں تبدیلی لا رہا ہے. ہم ایسی کوئی چیزوں کا تصور نہیں کریں گے. ہم اپنے ہی طور پر اگلے کے لیے لے لیں گے یار آج اس کا موڈ خراب تھا آتے ہی. ایسا تھوڑی ہونا چاہیے. ہم ہر ایک سے اچھی توقع رکھتے ہیں, ہمارا مزاج اس کے بارے میں اچھا اور حسن ظن اچھا ہونا چاہیے, گمان اچھا, اس کی ہم توقع نہیں رکھتے. تو یہ بھی درست نہیں ہے. اچھا جیسے ہمارا صفائی کا موضوع ہے تو ایک چیز تو یہ کہ ہر کوئی اپنے تئیں, ہر کوئی کہہ لیں یا اکثر کہہ لیں, اپنے تئیں تو کوشش کرتے ہوں گے یا سمجھتے ہوں گے کہ بھئی میں صفائی کا خیال رکھتا ہوں. تو اس کو چیک کیسے کیا جائے کہ واقعی میں ہم پاس بھی ہیں اس چیز میں یا نہیں, کہ ہم جو صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں وہ اس معیار کی ہے بھی یا نہیں. دوسری بات یہ آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ صفائی میں یہ کریں یہ کریں یہ کریں, اب اس چیز میں کیا آپ کی مالی آسودگی جو ہوتی ہے, آپ کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا, اور جب وہ میٹر کرتا ہے تو پھر کچھ تو ریلیف دینی چاہیے. مہروز بھائی, کپڑے دھونے کے لیے تو غریب آدمی بھی کپڑے دھو لیتا ہے. جی. اب کپڑے دھونے کے لیے مہنگے پاؤڈر کا استعمال ضروری تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہلکے وہ کپڑے دھونے کے سستے صابن سے بھی کپڑے دھل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کپڑے دھونے چاہیے. پھر کپڑے دھونے کے بعد ان کپڑوں سے بدبو نہ آئے, اس کا اہتمام بھی تو کیا جا سکتا ہے. اس کو صحیح دھوپ دیں گے تو انشاءاللہ اس کی بدبو بھی چلی جائے گی. عموماً کپڑوں سے پانی, دھلے ہوئے کپڑوں سے اس کا جو پانی وہ جو چوستا ہے نا کپڑا, جی, اس کی بھی اسمیل نکلتی ہے. تو
یہ چیزیں ہیں. اب صفائی ستھرائی کے ایک اپنا اسٹینڈرڈ تو ہے, ایک فطری تقاضے ہیں صفائی ستھرائی کے, کہ وہ اپنے بدن سے یا اپنے کپڑوں سے آنے والی بدبو کو پہچانے گا. اب ایسا نہیں کہ اس کو, اب یہاں اتنا بڑا دھبا ہے, اچھا دھبوں کی بھی الگ الگ قسم ہے, ایک دھبا سالن کا, ایک دھبا عطر کا ہے, دونوں دھبے ہیں, مگر ایک سے بدبو آئے گی, ایک سے خوشبو آئے گی. اب میں اگر بہت شیشی نکال کے اس میں لگاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میرے یہاں کوئی دھبے ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو وہ نشان پڑ جائیں گے, وہ نشان ہلکے پھلکے باتوں کا پڑ جاتے ہیں. اب اس نشان سے جو ہے نا وہ اتنی کراہت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, لیکن سالن اب یوں نکالا تو سیدھا وہ گیا یہ سالن کے اندر آپ کی آستین. کپڑوں کا بھی تو ہو گیا نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ آستینیں عموماً جیسے امیل سن کو آپ نے دیکھا ہوگا آستینیں چرا کر کھاتے ہیں, تو یہ ایک مرشد کی صدا میں یہ حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ سب یہ آستین چڑھا لیتے ہیں تو اس سے آستین جو ہے نا وہ کھانے میں آلودہ ہونے سے بچ جاتی ہے. تو اب جس کا صفائی کا ذہن ہوگا نا وہ اس کے لیے راستے نکل آئیں گے. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے, جذبہ رہنمائی کرتا ہے, یہ امیل سنت کا ایک مدنی پھول ہے. جی, اپنا گھر تو صاف کر لیا, دوسرے کے گھر کی لٹکیاں تو بہت ہی. یہ مدنی پھول ہے, اپنا گھر صاف کر لیا دوسرے کا. مسئلہ یہ ہے کہ احساس نہیں ہمیں لوگوں کا, ہمیں اپنی چیز ہم نے درست کر لی. مثال کے طور پر لوگ جاتے تو اپنی گاڑی کھڑی کر دیتے, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دوسروں کی گاڑیوں کا کیا بنے گا. تو یہاں احساس کی بات, اگر میری سموٹیا کا یہاں احساس کی بات ہے کہ اس کو صفائی کا تو اس کا ذہن ہے, مگر دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہے. یہاں تو دوسروں کو اپنی تکلیف دور کر کے دوسروں کو تکلیف دینے والی بات ہے. وہ بھی یہ نہیں کہ میرے کو تکلیف دینا چاہتا ہوں, احساس نہیں کہ اس کو تکلیف ہو جائے گی. تو اس میں احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے پڑوسی, آپ کے محلے والے, آپ کے علاقے والے, آپ کے بلڈنگ والے تکالیف میں نہ آئیں. آپ نے جو ترکی کا بتایا کہ وہ تو ذاتی آپ نے بتایا, تو یہ کیا معاشرے میں بھی آپ نے فیل کیا کہ وہاں سوسائٹی وائز بھی مطلب جو کلینلینس پہ کچھ توجہ ہے؟ یہ صفائی ستھرائی پر تو جو آپ کا یورپ کا بھی ٹور رہا نہیں, بعض کہتے کئی ممالک ایسے ہیں جس میں شروع سے ہی صفائی ستھرائی کی ایک نیشنل لیول پر تربیت کا سلسلہ رہتا ہے اور وہ ایک فیملی کا حصہ بن جاتا ہے. تو باہر ہم جب بھی مطلب جیسے جہاں جانا ہوتا ہے تو اس پہ کئی ممالک ایسے ہیں. اب یو کے جائیں نا تو یورپ کے مقابلے میں آپ کو یو کے میں صفائی زیادہ نظر آئے گی. تو اچھا یورپ جائیں تو یورپ میں بھی الگ الگ ملکوں میں صفائی کے الگ الگ معیار ہیں. ٹھیک, تو یہ ایک نیشنل پرابلم بھی ہے اور نیشن پرابلم بھی ہے. تو ہمیں کس ملک کی صفائی کو آئیڈیل بنانا چاہیے؟ ہمیں کس ملک کی صفائی کو ہمیں اسلام و دین کی تعلیمات کو آئیڈیل بنانا چاہیے. سبحان اللہ. کیونکہ بعض اوقات لوگ اپنے ملک کو یا اپنے اس کو صاف تو رکھ لیتے ہیں مگر ان کی صفائی بڑی آرٹیفیشل ہوتی ہے. وہ اپنے اندر سے اور اپنے وجود میں بھی اور اپنی کئی چیزوں میں بھی گندگی رکھتے ہیں. آرٹیفیشل صفائی کیسے ہوگی؟ آرٹیفیشل صفائی لوگوں کو نظر آتی ہے لیکن اصل میں بیسیکلی طبیعتوں میں گندگی ہوتی ہے. طبیعتوں میں گندگی ہوتی ہے اور مزاج میں گندگی ہوتی ہے. آپ دیکھیے آج کل منہ سے بو آنے کا جو فیکٹر ہے نا وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ غذائیں. ٹھیک, اس کی جو مین وجہ ہیں وہ غذائیں, جو آج کل جو باہر ملکوں میں یا یہاں جو بعض ایسی غذائیں کھائی جاتی ہیں اور انداز ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے معدہ برباد ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے. اب لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے معدے کی صفائی نہیں کی, لوگوں نے منہ کو بدبو سے بچانے کے لیے اسپرے نکالے, ٹیبلٹس نکالے, ماؤتھ واش وغیرہ, سویٹس نکالی کہ یہ کھائیے تو یہ آپ کو ایسے ہی پیسٹ نکالے کہ ان چیزوں سے آپ کے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی. اب بات میں مسواک کی طرف لاؤں گا کہ آپ نے کسی بھی پیسٹ کی ایڈورٹائزمنٹ میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ پیسٹ آپ کے منہ کے ساتھ ساتھ آپ کے معدے کو بھی صحیح کرتا ہے, ہاضمے کو درست کرتا ہے. نہیں ہوگا. کوئی بھی پیسٹ کی ایڈورٹائزمنٹ میرے مدنی چینل کے ناظرین نے شاید نہیں سنی ہوگی کہ یہ پیسٹ آپ کے دانتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاضمے کو درست کرتا ہے اور آپ کے اندر کے بھی کسی معاملے کو درست کر سکتا ہے. مسواک کے لیے یہ مدنی پھول موجود ہے کہ وہ آپ کے منہ کی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کی صفائی کرتا ہے اور یہ اندر کی صفائی اصل میں آپ کے منہ کی صفائی کا سبب بنے گی. جی کچھ کال شامل کرتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں
सुभान अल्लाह। मदीना मैं तो मदीना। पहले से डर गया था, जब आपने पहले ही नुक्ता उठाया था मैं डर गया था, क्योंकि वो पहले बात हो रही थी, सलमान भाई ने कहा था इत्तकू फरासतल मोमिन आपके बारे में। मीर अहले सुन्नत का फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कोई शक नहीं है। ये हम मदनी मशवरे में थे। अच्छा ये दूसरा सेगमेंट है, तारीफ होगा। नहीं हम देखें आप तो हो नहीं ना जी, बापू आपको रिलीज हुए नहीं हुए? बापू रिलीज गए, कोई मसला नहीं। आपकी मुस्कुराहट पे बापू रिलीज हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तबारक तआला की अता होती है और बुजुर्गान दीन की जो है वो शफकत से, करम नवाजी से ये मिलता है। मुझे याद है और बिल्कुल मैं मेंशन करूंगा, हम मदनी मशवरे में थे, मदनी मुज़ाकरे के हवाले से रबीउल अव्वल शरीफ में इंशाअल्लाह बड़ी ग्रैंड ट्रांसमिशन मदनी मुज़ाकरे की जो है ये आ रही है, और उस पर निगरान शुरा जो है मदनी मशवरा ले रहे थे और मुख्तलिफ जो है वो इस्लामी भाइयों में काम जो है वो तकसीम हो रहे थे। मैं भी उसमें बैठा हुआ था। मुझे कहा भाई आप क्या करेंगे, तो मैं ज़हन में सोच रहा था अब क्या करना है, तो यूं मेरे से बात चलती चलती आगे घूमी। बहरहाल फिर क्या हुआ, मैंने अपने दिल में एक बात सोची, भी ठीक है जब अब दोबारा मुझसे पूछेंगे कि भाई आप इसमें क्या बोलेंगे, तो मैं फिर बताऊंगा जी मैं ये करूंगा। और आप यकीन माने मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं दिल में लेकर बैठा हुआ था, निगरान शुरा ने मुझे कहा आपने ये करना। तो ये अल्लाह तबारक तआला की अता होती है, बुजुर्ग जो है वो जान लेते हैं। फरासत का नाम दिया जाता है, इत्तेफाक को करामत का भी नाम आपने दिया देखो, जाता है। आप ये करेंगे, हम भी समझ रहे हैं, अभी जो आपकी हम अब भी- आपकी मर्जी है, नहीं जो हम चलाओ भी यार। समझ रहे हैं, कैमरामैन भी समझ रहे हैं, मदनी चैनल के हाँ, नाज़रीन हाँ, देख रहे हाँ, हैं, मदनी चैनल के हाँ, नाज़रीन समझ देख रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि बिठा के क्या किया वजाहत जाए। देने की हाजत जी बापू कॉल। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो मदनी चैनल के नाज़रीन भी हमारे साथ हैं, देखते हैं कि क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या बात कहना चाहते हैं। जी कुछ कॉल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हसन रज़ा अत्तारी है, मैं अरब शरीफ से बात कर रहा हूँ। मैं जब भी कुछ खाता हूँ और गिर जाता हूँ तो मेरे कपड़े गंदे होते हैं, तो वाइट कपड़े का कैसे ख्याल रखें? बात तो मदनी मुन्ना दुरुस्त है कि अमूमन सफेद कपड़े जो है ना उसमें धब्बे ज्यादा नजर आते हैं। असल ये नहीं है कि वाइट कपड़े ज्यादा मैले होते हैं, ये एक मदनी फूल अर्ज कर रहा हूँ। घर में भी ये है कि अमूमन घर वाले जो है ना वो बच्चों को वाइट कपड़े नहीं पहनाते, सफेद कपड़े, और कहते ये है कि ये जल्दी मैले हो जाते हैं। सफेद कपड़े जल्दी मैले होते हैं ये नहीं है, सफेद कपड़ों पर जल्दी मेल नजर आता है। क्या फर्क है? भाई यही चीज अगर आपने काले कपड़े पहने या डार्क ब्लू कपड़ा पहना हुआ है उस पर सालन गिरेगा तो नजर नहीं आएगा, व्हाइट पर नजर आ जाएगा। सालन वही है, गिरा भी वही है, क्वांटिटी भी वही है, लेकिन उस पर नजर नहीं आएगा, व्हाइट पर नजर आ जाएगा। तो व्हाइट इसलिए अच्छा है कि इस पर चूंकि मेल कुचेल जल्दी और वाज़े नजर आता है, लिहाजा इसको धोने और उसकी सफाई का ख्याल जब भी जल्दी आएगा और बीमारी से बचेंगे। बहुत रफ और टफ इस्तेमाल होता है होटलों का। होटल जो लोग रहते हैं, रिहायशी होटल जो होते हैं, आप 1 स्टार 2 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 7 स्टार जितने भी स्टार आप लगाते हैं, ये होटल देख लें, आपको बेडशीट वाइट मिलेगी, पिलो कवर वाइट मिलेगा, आपको टॉवल वाइट मिलेगा, अस्पताल के अंदर आपको सारा वाइट मिलेगा। इवन के डॉक्टर के जो गॉन होते हैं वाइट होते हैं, वो वाइट होते हैं। और वैसे मैं अगर बताऊं कि दुनिया में डिसेंट लोग जो है ना, डिसेंट किस्म के जो लोग होते हैं और मतलब बहुत परफेक्शन की तरफ जाते हैं, ये बहुत ज्यादा है ना वाइट कलर को प्रीफर करते हैं। इवन के जो लोग सूट पहनते हैं ना, वो भी मैक्सिमम नीचे जो शर्ट पहनते हैं ना वो वाइट कलर की पहनते हैं। तो वाइट जो रंग है ना, सफेद रंग, एक तो ये आंखों को बड़ा अच्छा लगता है, फिर इसकी सबसे बढ़कर खुसूसियत ये है सफेद रंग की कि इसको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। सबसे ज्यादा पसंदीदा कलर तो सब्ज था आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, जो मदनी मुज़ाकरे बयान हुआ था। लेकिन सफेद रंग के बारे में ये इरशाद फरमाया कि अपने मुर्दों को कफन सफेद, और तो सफेद रंग भी हदीस पाक में इसका भी शुमाइल तिरमिज़ी में पूरा एक इसका मुस्तकिल बाब है जिसमें इसी मजमून की हदीस मुबारक जो आप बयान कर रहे हैं। जी तो यूं तो मेरी तमाम तर वालिदैन से मदनी इल्तिजा है कि अपने बच्चों को, मदनी मुन्नों को, मदनी मुन्नियों में तो हमारा इतना रंग का हमने नहीं रखा, मदनी मुन्नों को सफ़ेद कपड़े पहनाने की आदत रखें। ये बहुत ज़्यादा मेले कुचेले करेंगे, मगर आप धोने का एहतिमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनकी आदत बनेगी। माशाअल्लाह। मजीद कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं।
انہیں کی تحقیق چل جائے, تحقیق لینے. تحقیق لے. وہ یہ پڑھا تھا کہ سفید رنگ جو ہے نا, سفید رنگ یہ آپ کے باطن کو بھی ستھرا کرتا ہے. یعنی اس کا ایک نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ باطن بھی جو ہے وہ چمکدار اور اجلا رہنا چاہتا ہے, کہ جیسے آپ جب سفید کپڑے پہنتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ کسی میلی جگہ پہ نہ بیٹھیں, کوئی دھبا نہ لگے, کوئی اس قسم کی چیز نہ ہو. تو اس کا ایک نفسیاتی اور سائیکولوجیکلی جو اثر ہوتا ہے وہ آپ کے باطن پر بھی پڑتا ہے. اور دین اسلام جو ہے وہ سفید کپڑے کو یا سفید کلر کو اس کی پسندیدگی آئی ہے. تو اس کا کچھ آپ تصحیح یا تصدیق یا کچھ نہیں, آپ نے ماشاءاللہ درست بات فرمائی. جی کون دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, تمام سلسلے ہی بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں. اور عمران بھائی ایک بات جو آپ کرتے ہیں کہ بچوں کی امی کا اس طرح خیال کریں اور اس طرح کریں, بچوں کی امی جو ہے نا عمران بھائی کا پروگرام دیکھ کے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ کب ہمارے متعلق کوئی بات کوئی ارشاد ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے کیا مراد ہے ان کی؟ یعنی آپ مدنی سائڈ لے رہے ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے مطلب جو وہ ایک میں جو ہے میرے ذہن میں سوال تھا صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے بھی, کہ مفتی عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچیوں کو بھی صفائی ستھرائی کے ڈھنگ سکھاؤ, اور اسی طرح مطلب جو ہے وہ, تو میرے ذہن میں بھی یہ آ رہا تھا کہ کچھ اسلامی بہنوں کو بھی ان کا کی مطلب جو ہے رول ہے اس معاملے میں, گھر کی صفائی میں, ہمارے لباس کی صفائی میں, دیگر مطلب بچوں کی مطلب صفائی کے حوالے سے, جیسا آپ نے توجہ ابتدا میں دلائی کچن اور واش روم, ان کے صفائی کا خیال رکھا جائے. تو کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے جسے اسلامی بہنیں مطلب میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی بہنوں میں صفائی ستھرائی کا مزاج ہوتا ہے. اصل میں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی تربیت پر, کہ شروع سے ان کے والدین کی تربیت پر. اب جیسے کہ یہ چھوٹی بچی ہے نا, تو ایک تصور ہے کہ اگر یہ زندہ رہتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے, اللہ سلامت رکھے انہیں, تو کل کو مطلب بچیوں کی شادی ہوتی ہے, تو مجھے ابھی سے ہے نا اس کی تربیت میں یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے, کیونکہ کل اگر یہ آگے بڑھتی ہیں تو کل انہوں نے آ کر, ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, معاشرے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے, تو اس کردار کے لیے تیار کرنا وہ ایک کام ہے. جیسے عموماً ہم کہتے ہیں عشاقان رسول, عشاقان صدیق اکبر, یہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ اس بات کو جانا, مطلب آپ کی پیش نظر رہی کہ کل جا کر ابو بکر صدیق نے اس امت کی کشتی کو سنبھالنا ہے. آپ شروع سے ہی ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے رہے, اور اس انداز سے ان کی تربیت فرمائی کہ اتنے کٹھن وقت میں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو وصال ظاہری ہوا, اس کٹھن وقت میں جس مضبوطی کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سہارا دیا نا, وہ انہی کا حصہ تھا, وہ اپنی مثال آپ تھے. تو شروع سے ایک تربیت ہوتی ہے, ایک ٹاسک ہوتا ہے, ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. یہ تنظیم کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں نا, ان کے لیے بھی ایک یہ مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہوتے ہیں نا, یا آپ نے اگر کسی نے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دیا ہو, ڈرائیونگ سکھاتے ہیں نا, تو ڈرائیور ایسا نہیں ہے کہ وہ انسٹرکٹر جو یا جو ڈرائیونگ جو سکھا رہے ہوتے ہیں یہ گاڑی دیتے ہیں, بولتے ہیں کہ چلاؤ. پہلے اس کی تربیت کرتے ہیں, پہلے اس کو تھیوری سکھاتے ہیں, پھر اس کو تھوڑا سا اوپر سے بتاتے ہیں, پھر پہلے خود اسٹیئرنگ پر بیٹھتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ پیسنجر سیٹ پہ بٹھاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ میں کس ٹائم پہ کیا کر رہا ہوں. اس کے بعد اسے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھاتے ہیں اور خود پیسنجر سیٹ پہ بیٹھتے ہیں, اور بیٹھنے کے بعد اب اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو. اچھا, وہ غلطیاں کرتا ہے تو انسٹرکٹر اس کو ڈانٹتا نہیں ہے, اس کو جھاڑتا نہیں ہے, اس کو مارتا نہیں ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ سیکھنے کے مراحل کے اندر ہے, اس کی تربیت کرتا ہے, وہ اس کو سمجھاتا ہے, سکھاتا ہے. حالانکہ وہ بعض اوقات گاڑی میں ٹھوک دیتا ہے, مگر اس کو پتا ہے کہ اس ٹھوکنا تو پہ ہی, کیونکہ یہ سیکھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ اللہ کرے گا ہمارے ذمہ داروں نگرانوں کی یہ بات سمجھ میں آ جائے. امیر اہل سنت نے اسی طرح اپنے اسلامی بھائیوں کی تربیت کر کے مبلغ بنایا ہے. سبحان اللہ. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ریڈی میڈ مل جائے, ریڈی میڈ نہیں ملتے اسلامی بھائی. اسلامی بھائی ہمیشہ بنائے جاتے ہیں, ان کی تربیت کی جاتی ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے, اور سکھانے کے لیے ان کو گاڑی ان کے حوالے کر کے ایک طرف نہیں, ٹھیک ہے تو چلا لو. وہ چلائے گا تھوڑی, وہ گاڑی کا وہ کچوبر بنا کر آپ کے ہاتھ میں دے دے گا. اسی طرح کسی کے ہاتھ میں تنظیم کی ذمہ داریاں نہیں دی جاتی.
ذمہ داریاں دینی ہے, ذمہ داریاں بہت زیادہ دینی ہے, کیونکہ کام مدنی کام بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس اسلامی بھائی بہت زیادہ ہیں, ان کو ذمہ داریاں دیں, لیکن ذمہ داریاں دینے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ رہیں. ایک وقت تک ان کے ساتھ رہنا پڑے گا. حتیٰ کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر میں اپنی ذات کی بات کروں نا, ذات کی بات کروں تو 1999 سے آلموسٹ 1999 سے جو مجھے یاد پڑتا ہے یا 2000, امیر سنت نے گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تربیت کا بیڑا اٹھایا کہ اس کو سدھارنا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لگے مجھے سدھارنے پر. آج 2016 میں آج تک یہ دعویٰ کرتا ہوں, اور اس کو کوئی انکساری کیوں نہ انکساری اس کو لے, آج تک وہ اپنے اس کام میں لگے ہوئے ہیں, آج تک اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو بس اللہ مجھے سدھرنا نصیب فرما دے, میری اصلاح اللہ فرما دے, اور یہ نکما ہو کام کا یا رب. تو لیکن میں آپ کو عرض کروں, یہ ہے اسی طرح مرکزی مجلس شورا جب بنی, شاید کوئی ایسا مدنی مشورہ نہیں تھا جو میکسیمم امیر سنت کی بارگاہ میں نہ ہوتا ہو. ابھی مجھے کل پرسوں چند دنوں پہلے اکبر مدنی کا صوتی پیغام آیا, اور شاید آپ لوگوں کا مدنی مشورہ ہوا ہوگا کہ وہ امیر سنت نے جو آپ کو پرچیاں بھیجی ہیں, جی میں وہ فائل پڑھ رہا تھا. اتنی پرچیاں میرے پاس, مگر میں نے وہ اتنی بہت ساری پرچیاں ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے رکے ہیں. یہ وہ وقت کی بات ہے جب واٹس ایپ یہ سارا نہیں تھا, تو اس پہ کئی پرچیاں ہوئے جو امارات سے امیر سنت, دوسرے ملکوں سے امیر سنت مجھے بھیجا کرتے تھے. آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں؟ میرے پاس باپا, اصل میں میری ایک مزاج تھا کہ جس پر باپا کا کچھ لکھا بھی ہوا تھا نا, عمران کو دے دو, تو یہ رائٹنگ بھی میں سنبھال کر رکھتا ہوں. اللہ تحریر ہے, سبحان اللہ. لوگ تبرک سنبھال کے رکھتے ہیں نا, تو کیا پیر کی انگلی, پیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا تبرک نہیں ہے, میرے نام لکھا ہے میرا تو تبرک نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور میرے پاس اتنی بڑی بڑی 2 فائلیں جس میں امیر سنت کی عطا کردہ میلز ہیں. وہ پہلے میں میل کے پرنٹ نکالتا تھا اور رکھتا تھا, سمجھو کانسٹیٹیوشن ہے دعوت اسلامی کا. یہ سب تربیت, کیا بات, ایک ایک چیز سمجھاتے تھے, ایک چیز بتاتے تھے, حتیٰ کہ کس مدنی کام کا کس طرح اعلان کرنا ہے یہ بھی لکھ کر دیتے تھے, کیا کرنا یہ بھی لکھ کر دیتے تھے, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے یہ بھی لکھ کر دیتے تھے. اگر کوئی ایسا کھانا دیکھ لیتے تو یہ کھانا لوگوں کے درمیان کھانا چاہیے تھا نہیں کھانا چاہیے تھا یہ بھی لکھ کر دیا کرتے تھے. ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے, اب وہ سوال بھی درست ہے یا غلط ہے وہ بھی آپ ہی فرمائیں گے, اور اس کا جواب بھی پوچھ رہے ہیں درست ہے غلط ہے, تو سب کی اصلاح ہو جائے گی. کہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ امیر اہل سنت نے اتنی تربیت فرمائی, اور آج بھی جو آپ کو ہم دیکھتے ہیں لائیو سلسلوں میں بھی دیکھتے ہیں, اور جب تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں, مدنی مشورے ہوتے ہیں, جب بھی دیکھتے ہیں, تو امیر اہل سنت اتنی تربیت فرما رہا ہے, آپ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے آج تک. اچھا, یہ اس میں وہی ایک شعر آتا ہے, سوال تو ہے, سنائیں. پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, اللہ, پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اللہ اللہ اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کھڑا تو ہوں لیکن کسی کے سہارے پر کھڑا ہوں, ہائے ہائے ہائے, اور اگر وہ سہارا نہ ہو تو میں گر جاؤں. مجھے اچھا وہ خاک مجھے میں کمال رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. تربیت کی بات چل رہی ہے تو ہم یہ بھی ایک منظر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ, اور ہمارے جو پی سی آر میں اسلام بیٹھے ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں, جیسے یہ مدنی منی ہے نا, اب یہ آپ کے ساتھ سلسلوں میں آتی رہتی ہے, لبیک میں ان کی بھی حاضری ہوتی ہے. اب یہ کہ جیسے اس کا شاید چائے کا دل چاہ رہا ہے کیا ہے, تو آپ نے بڑھائی تو اس نے بسکٹ ڈال کے کھانا شروع کر دیا. اچھا, یہ بیٹھی رہتی ہے 2 گھنٹے تک یہ, اور کوئی نہ شرارت نہ یوں, ورنہ عموماً جو بچے ہیں گھروں میں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یا کچھ بھی ایسے تھے, ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے. اب یہ بیٹھی رہتی ہے, کبھی ہم لوگوں کو دیکھتی ہے کبھی آپ کو دیکھتی ہے, تو یہ ایسی کیا تربیت ہے بھائی صاحب, اس بارے میں کچھ پسند ڈالیں. ان کا کیا کہہ نہ پتہ کیا ہے, اس میں تبصرہ کرتے ہوئے جھجکوں گا, اس لیے کہ اس میں بھی بعض اوقات بچوں کے حوالے سے, جیسے کوئی کہہ دے کہ
ایک سے جنرل کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں، جیسے میں ابھی تبصرہ نہیں کہہ رہا، کوئی کہہ دے یہ نا یہ آپ لوگوں کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے، گھر میں آؤ تو پتہ چلے کہ یہ کیا حال کرتی ہے. اب یہ میں نے بچے کی کمزوری بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جیسے میں والد ہوں تو مجھے نہ برا لگے کہ میں بول لگے، اس کی ماں کو برا لگ جائے گا یہ کیا بول گئے، گھر والوں کو برا لگ جائے گا یہ کیا بول گئے. تو ایسا ہے نہیں، نارمل ہے. مطلب بچے عموماً کئی ایسے میں نے مدنی منع دیکھے. میں شیئر کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، ایک منٹ ٹھہریں جی. الحمدللہ عز و جل نگران شورا تو بات کہہ گئے، لیکن ہم نے دیکھا ہے یہ سمیہ اتاریہ مدنی منی کا انداز کہ جو ہے وہ کھانا نگران شورا کے ساتھ جب وہ کھا رہے تھے تو یہ بھی تھیں، اور میں بھی پہنچا تو مجھے بھی نگران شورا نے ساتھ بٹھایا. تو ماشاءاللہ واقعی بڑا زبردست انداز ہے، اور یہ امیر سنت کی عطا کردہ سوچ ہے کہ ہمارے مبلغین دعوت اسلامی جس طرح سب کو مدنی پھول باہر بھی عطا فرما رہے ہیں، گھر پہ بھی سلسلہ ہوتا ہے. رکن شورا حاجی اظہر طاری حافظہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہم جب جدول پر تھے اپنے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کے حوالے سے، تو رکن شورا کے ساتھ ہم نے ایک ناشتہ کیا. ان کا بیٹا بھی تھا، وہ بھی باقاعدہ سنت کے مطابق جب بیٹھا مٹی کے برتن تھے اور سنت کے مطابق کھانا کھا رہا ہے، یا واجدو بھی کہہ رہا ہے. اور الحمدللہ یہ ایک فیضان ہے امیر سنت کا، اللہ ہم سب کو اس سے فیض یاب نہیں ماشاءاللہ یہ جملہ کہہ کر الحمدللہ یہ ایسی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ مستی خور اور بالکل وہ بیزار کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ مزاج نہیں ہے. آنے سے پہلے یا کچھ کہیں لے کر جا رہے ہیں کوئی جملہ کہتے ہیں کوئی خاص بیٹا یوں نہیں کچھ نہیں، بلکہ اس سے بھی بات کر لیا کریں آپ، اس سے بھی کچھ بات ہو جائے. میں کہا تھا کہ کیمرے کے سامنے یہ سختے میں آ جاتی ہے. اچھا ہاں، باقی گھر میں یہ جو بلواؤ یہ بول دیتی ہے اور ترکیب بنتی ہیں، لیکن یہاں سب کے سامنے نا امیر سنت کو دعوت بھی دے لیتی ہیں یہ کہ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں. جی نعرہ بھی لگاتی ہے. مجھے اچھی لگتی ہے کہ مطلب لوگوں کے درمیان حیا آنی چاہیے. ماشاءاللہ ایک حیا، ایک بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، حیا، ڈر، خوف، اس طرح کی چیزیں. بات اس میں بعض پہلو اچھے ہیں، بعض پہلو تھوڑے سے کمزور بھی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ تصویر ہے ہمارے پاس ایک، دکھاتے نگران شورا کو. جی بتائیے جی کیا تصویر ہے اور کس انداز میں دکھانی ہے؟ سبحان اللہ، دکھائیں اسکرین پر لے کر آئیں. لبیک میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. تصویر یہ کھل گیا جی ادھر سے، وہ کونا جو کھلا ہے جہاں لائیو کھلا ہے جی. ہاں لائیو کی طرف کا ایک کونا کھلا ہے. لائیو تو کیا کروں، کھلا تو ہوا ہے. یہ بتائیں کیا ہے؟ کھولا تو بند کر دو. اچھا مدنی چینل تھوڑا بتا دینا ناظرین کو کہ یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ یہ ایک تصویر ہے کہ ایک جگہ کی تصویر ہے. بہرحال نگران شورا کتنے سوالات میں پہنچیں گے؟ کیا کسوٹی ہے یہ؟ کسوٹی کچھ ابھی آپ نے کیا نا جی، چلنے دیں. یہ ایک جگہ ہے، ایک جگہ ہے، آپ یہاں پر جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی آپ یہاں پر جا چکے ہیں. مطلب کچھ اس کا بیک گراؤنڈ پتا چلے تو بیک گراؤنڈ کیا بھائی؟ ایک دیکھیں ایک تصویر ہے، یہ آپ کو بتانا ہے یہ کہاں کی لبیک کے پیچھے ایک جگہ ہے، ایک پکچر ہے، اس جگہ پر آپ جا چکے ہیں اور آپ کی جانی پہچانی وہ جگہ ہے. وہ کیا جگہ ہے جی؟ دوسرا اشارہ لیں گے ابھی بتا رہے ہیں اس کو. نہیں، جتنے بھی اشارے سارے دے دو نا. چلے ایک اور دیں جی اشارہ، اگلا اشارہ دیں جی. دیکھتے ہیں کتنے اشارے میں تھوڑی تصویر مزید کھول دیں. یہ واہ، جالیاں سبحان اللہ. سب سبز جالیاں دونوں طرف. گرل. لبیک میں حاضر. جالیاں تو نہیں، گری لگ رہی. جی گرل. یہ کہاں ہے، کس مقام کی ہے؟ کچھ ہے ذہن میں؟ پتہ نہیں، کھلے گا تو پتہ چلے گا. آپ بھوجیں گے آپ جی، یہ کھل بھی جائے گا. کھل تو گیا، تھوڑا سا حصہ دکھایا تو جا رہا ہے نا. کلوزنس ہے رہی، تھوڑا حصہ تو نظر آ رہا ہے نا. جتنی دفعہ بھی دیوار دکھائے، اب دیوار سے کیا پتہ چلے گا. اب گرل ہے، پہلے دیوار کی. تیسرا اشارہ دے جی. اور تھوڑا کھول دیں تصویر کو. یہ اب تو ساری تصویر کھل گئی ہے جی، بتا دیں. اب نہیں، بیک گراؤنڈ میں کچھ نظر آ رہا ہے. نظر آ رہا ہے کہاں پر ہیں، کیا ہے، آپ ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں کتنے بچپن کی یاد پیرس ٹائم ہی ہمارے ساتھ بتا بھی رہے ہیں آپ. مدد بھی شامل حال ہے. بالکل میرا ذہن نہیں جا رہا. نہیں جا رہا. آپ لوگ مشکل لاتے ہو یار. اگلا نہیں، مشکل کیا ہے جی؟ جامعہ مسجد مشک کا شرقی مینارہ. تو وہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے یار. ہم بھی مینارہ سوچ رہے تھے لیکن وہ مینارہ ہے نہیں. اب لکھا ہوا ہے مینارہ بننے نے بھی ہم بھی ایک مینارہ پوچھیں گے آپ سے انشاءاللہ. دکھائیں جی اگلا اشارہ. 3 اشارے ہو چکے ہیں، نگران شورا ابھی تک نہیں پہنچے، اور اب چوتھا اشارہ. بھائی یہ تو میں سمجھ گیا گرل اور گرل کے پیچھے کوئی چیز ہے. ہٹا کر بتا دو یار کیا ہے. کیوں میرے کو آزمائش میں ڈال لے ہو؟ اس لیے تھوڑی لبیک بولتا ہوں میں. پوری تصویر دکھا دیں. یہ اب کچھ آیا
मार्केट मैं है। बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा हूँ, हकीकत है मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। थोड़ा आप अपने आपका वास्ता रहा है वैसे नहीं रहा होगा वास्ता, खास जाहिर है, वास्ता लाए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो आपकी भी लाए यादें ना, इससे। हाथ तो नहीं वास्ता बनाना है। जी बताएं बापू श्री। यही बापू बताएंगे, बापू को दी गई थी ये। कारोबारी फील्ड से चले कुछ ये कारोबार के एतबार से भी कुछ रहा है आपका ताल्लुक यहाँ से? अब दोबारा दिखाएं। दिखाएं जी, दोबारा दिखा रहे हैं हम लोग, आप तो एक पहुंच जाए। इशारा मिला है, अंदर एक कुर्सी है, शायद टेबल रखी हुई है और शीशे का दरवाज़ा है, फिर जो है ग्रिल लगी हुई है। जी चलिए आप तब तक सोचें, हम तसुरात थोड़े चला लेते हैं। नहीं नहीं, क्यों ऐसा करते हो, बता दो क्या है, मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं कोई नहीं वाकई नहीं मुझे याद आ रहा। चले हम तासुरात चलाते हैं, उसके बाद बताते हैं। चलो ठीक, आप खुद ही बताएंगे तासुरात के बाद। जी ठीक चलो है, ठीक है, हो सकता जी चलाएं जी, तासुरात चलाएं जी। हाजी इमरान निगरान शुरा 10 से 12 साल पहले इस मार्केट में उनकी दुकान हुआ करती थी। उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता था। अल्हम्दुलिल्लाह माल अभी इनके गोदाम पे उतरता नहीं था और लोग लाइन लगा के बैठे होते थे। धागे वाला है तो वो बैठा हुआ है, गारमेंट्स वाला है तो वो बैठा हुआ है, पहले से ही तैयार कि भाई माल आएगा उतरेगा और हम लेंगे। मार्केट में हम तकरीबन 21 साल हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन जो काम हमने आई साहब के साथ किया वो हमेशा याद रहा। जब भी उनसे काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई फरमाते रहते थे कि इस तरह से काम कर लीजिए, इस तरह से मतलब डीलिंग होनी चाहिए। मतलब कोई माल ख़राब निकल आता था तो उसमें भी वो कभी मना नहीं थी कि भाई मैं वापस नहीं लूँगा या ऐसा कोई मामला, या हमने किसी चीज़ का बयाना दे दिया तो बयाना खा जाना, मतलब ये उन्होंने हमें सिखाई हैं ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। इखलाक की बात तो उन पर ख़त्म है माशाल्लाह। उनका इखलाक, उनका बात करने का अंदाज़, अभी हम घुसे ही हैं तो वो मुस्कुराते हुए देखते थे तो आप बंदा वहीं ढेर हो जाता था। हम सीखा करते थे आई साहब से, कभी किसी की पार्टनरशिप खत्म हो जाए तो वो जाते थे आई साहब के पास कि आई साहब ये इस तरह हो रहा है, तो आई साहब उसको तलकीन क्या करते, देखो अब तक तो जो हुआ सो हुआ, अब जो है ना वो गिबतों का और बहतानों का दौर शुरू हो जाएगा, तो इसमें एहतियात करनी है कि जो हुआ उसको पिछले वाले को भूलना पड़ेगा आपको। कभी हमें किसी किस्म की पैसे देने में कोई प्रॉब्लम होती थी, हम उन्हें अर्ज़ कर देते थे कि हज़रत इस तरह है, तो वो कोई मसला नहीं है आप दे दीजिएगा, ऐसा हो जाता था। उनकी शख्सियत से मुतासिर रहा हूँ, कारोबार तो उनसे नहीं हुआ, लेकिन ये कि उनसे तासुर उनका बड़ा हमेशा अच्छा मैंने महसूस किया। 4-5 साल पहले एक सिलसिला चला, जब ताजिरों को बुलाया गया कि आप आइए, तो उस सिलसिले का एक प्रोमो मदनी चैनल पे चला कि भाई तिजारत में इतना नुकसान क्यों हो रहा है, तिजारत इतना नुकसान में क्यों है, और बहुत सारे उसमें प्रोमो में वो चलाए गए। तो निगरान शूरा बयान करेंगे, आप मदनी चैनल पर तशरीफ़ लाएं। हमारे जहन में एक वो था कि शायद निगरान शूरा वज़ाइफ बताएंगे कि भाई देखें ये वज़ाइफ पढ़ें आपका काम आसान होगा। जब हम वहाँ गए तो मज़ा ही आ गया। निगरान शूरा ने कहा कि ये काम में मसाइल इसलिए कि हम काम शरई तकाज़ों के मुताबिक नहीं कर रहे। उन्होंने कोई वजीफ़ा नहीं बताया, बल्कि उन्होंने काम करने का तरीका बताया। हाजी इमरान से मुतबाना गुजारिश, क्या ये सब दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह तबारक तआला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे और ईमान सलामत लेकर इस दुनिया से चला जाऊं। अब तो पहुंच गए। हाँ ये पहुंच गया मैं। ज़ाहिर है कि हम किसी मार्केट को तो यहाँ मशहूर नहीं कर सकते। ये मेरे कारोबार जब मैं करता था, ये शायद उन दिनों की बातें हैं। कब तक करते थे? कारोबार करता रहा हूँ, एक अरसे तक करता रहा हूँ, और मार्केट में जाता था, फैक्ट्री थी, फैक्ट्री जाता था, ये सारे काम करता रहा। लेकिन अब फिर एक निगरान से पहले, निगरान शुरा से पहले हाँ काफ़ी अरसे तक करता रहा। ये भी जिन दिनों की बातें कर रहे हैं तो मेरे पास ये जिम्मेदारियाँ थीं मार्केटों में। तो ये आरिफ भाई, अनीस और भी हैं, मतलब माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई, तो इनसे बिजनेस रहता था गारमेंट्स। ऐसा हमारा काम ऐसा था, हमारा काम लेफ़्ट ओवर का होता था, उसमें मतलब कि कटा फटा मेला कुचेला जो बचे हुए माल होते थे उमूमन हम वो लेते थे और बेचते थे, फ्रेश भी होते थे। तो अब उसमें काफ़ी हमारे यहाँ जो है ना इस मार्केट के अंदर और इस काम के अंदर बुराइयाँ हैं, काफ़ी बुराइयाँ हैं। और वो है ना कि वो जो माल बेचे और उसका ऐब ना बताए, वो हम में से नहीं है। तो यहाँ ऐब छुपाने की तहरीक है, यानी ये ऐब बताएंगे तो आपके माल की वैल्यू गिर जाएगी।
تو یہاں وہ ایب والی چیزیں جو ہے نا وہ ڈال ڈلا کر یہ بیچی جاتی تھی، کٹا پھٹا بیچ دیا جاتا تھا، اور ریٹ بھی لگانے والے سوچ کر لگا دیتے کہ یار اب یہ بول رہا ہے 10% خراب نکلے گا، نکلنا 25-30% ہی خراب ہے. تو وہ اتنی وہ اس مارکیٹ کے اندر اور اس کام کے اندر خرابیاں میں نے دیکھی ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر پھر کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ بتائیں، یہاں انہوں نے ایک بات کہی کہ پیسوں کا اگر کبھی معاملہ ہوتا تھا، وقت پر ادائیگی نہیں ہو پاتی تھی، ہم آتے تھے کہتے تھے تو یہ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مہلت دے دیتے تھے. آپ تو مہلت دے دیتے تھے، تو کیا اس سے کبھی کوئی پیسے ڈوبے بھی ہوں گے؟ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ بیوقوف ہے وہ جو ادھار لے کے واپس کر دے. وہ بیوقوف اپنے ہے ہی اصل میں وہ بیوقوف جو یہ باتیں کر رہا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. مجھے تو فائدہ ہی ہوا. جیسے یہ کہتے تھے نا کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ عمران کے یہاں کب مال آتا ہے. جی. تو الحمدللہ مجھے میری مارکیٹ کے اندر یہ بات بتانے والے بتاتے تھے کہ آپ سے مال لے کر آج تک کبھی ہم نے نقصان نہیں کیا. اللہ اکبر. اور مجھے بھی پیچھے جو میرے ساتھ جو میرے سیٹ حضرات ہوتے تھے یا میرے جو پارٹنر ہوتے تھے یا میں جن کے ساتھ کام کرتا تھا، ان کی طرف سے چونکہ میرے لیے گنجائش ہوتی تھی، رعایتیں ہوتی تھی، تو میں چونکہ میرے لیے آسانیاں تھیں تو میں مارکیٹ میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے بھی نیت یہ تھی کہ ان کے لیے بھی آسانیاں ہوں، اور نیت یہ تھی کہ یہ مجھ سے کام کر کے پھنس نہ جائیں. یعنی الحمدللہ رب العالمین علی احسانی. میں کبھی یہ سوچ نہیں تھی کہ یار یہ مال یہ یوں ہے، یار یہ نکل جائے بھلے یہ پھر بعد میں اپنے دیکھتے رہیں گے، نپٹتے رہیں گے. ایسا نہیں تھا. کہ حیا بھی آتی تھی یار کہ اگر آپ میری مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، میں نے آپ کو مال بیچا اور آپ پھنس گئے، اور میرا دن رات آپ کے پاس آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، سلمان بھائی سلام کر کے میں نکلوں گا، تو اگر میں آپ کا منہ دیکھوں گا مجھے دیکھ کر ایسا مطلب کہ منہ یوں کر لو گے کہ یار یہی وہ عمران ہے جس کی وجہ سے میرا. اب سارے تو پیسے والے لوگ نہیں نہ ہوتے، اچھا ہوں بھی پیسے والے تو دھوکہ دینا کیسا. تو ایسی کئی چیزیں ہم نے مارکیٹوں میں دیکھی ہیں، اور میں یہی عرض کروں گا ہمارے اس کام کرنے والے، ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ جو ہمارے اسلام بھائی تھے یہ بھی دیکھ رہے ہوں، تو کبھی بھی دھوکہ نہ دیں، سچ پر قائم رہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی چیزوں میں برکت ہوگی. یعنی عموماً جب ہم اسٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں نا، تو اسٹاک ٹیکنگ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کا مال آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. میری اسٹاک ٹیکنگ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے میرے مال میں برکت ہی آئی ہے. ماشاءاللہ. سالانہ جب کبھی ہم اسٹاک ٹیکنگ کرتے تھے تو، اور وہ مال گنتی کرتے تھے کب کیا پوزیشن ہے. یہ اچھا یوں بھی ہے جیسے کہ میں یہ نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، اس میں معاذ اللہ مجھے محفوظ رکھے کہ اس طرح اپنے فضائل کی طرف مائل ہو جاؤں. کیونکہ چونکہ تجارت میں مارکیٹ ہی میں بیٹھا ہوں اور برسوں بیٹھا رہا ہوں، اور ذہن یہی تھا کہ مطلب کسی صورت ہم سے جھوٹ، غلط بیانی اور شرط لگانے والی چیزیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے مال بیچا سلمان بھائی جی، اور مال بیچا تو مجھ سے غلطی ہو گئی. صحیح. اور میں نے کہا یار یہ لو، لیکن یار اس مال کو یوں نہیں کرنا تھا اس حد تک، اور اس کو مال چاہیے تھا میں نے دے دیا. لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ جو میں نے شرط لگائی، جو شرط لگائی تھی وہ شرط باطل تھی اور بے باطل کرتی ہے وہ. تو تھوڑے عرصے کے بعد میں نے وہ ہماری ایک پارٹی تھی، میں نے ان کو مارکیٹ میں بیٹھے تھے دکان میں، تو میں نے ان کو عرض کی کہ یار میرے سے بھول ہو گئی ہے. تو کیا ہوا؟ میں کہا اس طرح میں نے آپ کو مال دیا اور میں نے یہ شرط لگائی ہے، اب یہ شرط جو ہے نا یہ باطل ہے. جیسے بے باطل ہوتی ہے، اور تو اب اس کو نہ شرط باطل نہ بے باطل، اس کو یہ باطل کچھ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. وہ بیچارہ اس کو اس چیزوں کے بارے میں نہیں اندازہ تھا. میں نے اس کو مسئلہ سمجھایا، وہ مسئلہ سمجھنے کے بعد بڑا مجھے اس کا انداز والا پیارا لگا، بڑا بھولا بھالا انداز تھا، بہت مطلب ٹھیک ٹھاک بڑی پارٹی اور میچورڈ آدمی ہے. اس کا انداز مجھے بہت بھلا لگا. بولا یار بھائی یہ موٹی بات ہماری سمجھ میں یار یہ بتانا کرنا کیا ہے یار. تو میں نے کہا یار اس کو یوں کرو، بے فس کرو، اور ایسا کر کے ایک نیا سودا کرتا ہے. آپ کو لینا تو ٹھیک ہے، نہ لینا تو ٹھیک ہے. یوں کرا کر ایک نیا سودا کیا، یہ سب کیا، اور سب کرا کے میں بیٹھا. اب مجھے یہ دوبارہ بھول پڑ گیا. اچھا اب ہو گیا. اس کو یہ بھی نہیں اتنا اندازہ کہ یہ میں نے جو اس کو سائیکل گھمایا پورا یہ ہے کیا، لیکن وہ کرتا گیا، ساتھ چلتا گیا اور تھوڑا سمجھتا بھی گیا. ایسا نہیں تھا ماما نہیں تھا بالکل. تو پھر بولا یار ہو گیا ہو گیا، اب سودا صحیح ہو گیا، اب تم کو واپس کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں یوں کر دو. میں نے کہا یار اب یوں کر دو اور مجھے معاف بھی کر دو، میرے سے بھول ہو گئی تھی.
تو یہ ہے مارکیٹ. اچھا ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ کا ایک انداز ہے اور اسلامی بھائی نے آپ کے لیے دعا کا بھی کہا ہے کہ دعا بھی ہمارے فرما عارف دیں. بھائی ہیں، مجھے خود ذاتی طور پر یہ بہت اچھے انسان ہیں، ذاتی طور پر میں ان کو جانتا ہوں، اچھے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے صدقے اللہ میری بھی مغفرت کرے، اور ان کے گھر بار پر بھی اللہ رحمت کی نظر ہوتا ہے فرمائے. کہ جیسے کہ آپ جیسی شخصیتیں کہیں جاتے ہیں تو جیسے کہ کاروبار وغیرہ میں بھی یہ دعا وہ کے لیے لوگ بھی ہیں کریں. جنہوں نے مارکیٹ میں میرا ساتھ دیا. ماشاءاللہ. جب میں کام کرنے کے لیے مارکیٹ میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. میں بہت نیا تھا، یہ لوگ بہت پرانے تھے، یہ بہت تجربے کار لوگ تھے. جس انداز پہ انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے نا، بہت کم لوگ ہیں، یعنی سگا بھائی بھی ساتھ نہ دے ایسا. مبالغہ کر رہا ہوں. اپنی دکان کا تمام تجربہ، کام، ایون کہ اپنے گھاک، اپنی پارٹیاں لالا کے میرے پاس بٹھاتے تھے، اور مجھے انہوں نے کام کرنا سکھایا تھا. ماشاءاللہ. میں بالکل اس بات کا اظہار کرنے میں اچھا میں اس طرف بھی آنا چاہ رہا تھا، جیسے کہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دعا کا بھی کہہ رہے ہیں تو لوگ دم کا بھی کہتے ہوں کہ دم کرتے ہیں، دم کرتے ہیں. تو آپ ایسا کیا پڑھ کے دم کرتے ہیں؟ ذرا کچھ دم کے بارے میں پتہ چلے آپ کے. کرنا کیا چاہتا ہے بابو؟ نہیں، دم کا کیا ہوتا ہے بابو؟ مطلب کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کون سی چیز دم میں یاد آ جاتی ہے، پھر درود شریف دم میں یاد آ جاتا ہے، کبھی کوئی قرآن سورہ فاتحہ پوری پڑھنا یاد آ جاتا ہے، کبھی یوں. تو یہ مختلف اوقات ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں دم کرنے کے. آپ اس میں دعوت اسلامی کے پہلو کو بھی مطلب اپنی ٹریڈ وغیرہ جو آپ بے فرما رہے ہیں، تو بے کو بھی تھوڑا سا بتا دیں. بے کا مطلب خرید و فروخت، اس میں اس پہلو کو بھی مطلب جو ہے وہ دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے کہ دعوت اسلامی والا ہر جگہ دعوت اسلامی والا ہے. سبحان اللہ. ہمارے بعض ہو سکتا ہے اسلامی بھائی یہ سمجھتے ہوں کہ میں دعوت اسلامی والا 2 گھنٹے کا علاقے میں ہوں، مارکیٹ میں میری جو مرضی ہے میں کروں. ایسا نہیں ہے. مبلغ ہر جگہ مبلغ ہے، دعوت اسلامی والا ہر جگہ دعوت اسلامی والا ہے. اس کو مارکیٹ میں رہ کر بھی اپنی بھی اور دعوت اسلامی کی عزت کو بھی بچانا ہے. ماشاءاللہ. اس نے گھر میں ایون کہ وہ بیوی بچوں کے درمیان بھی دعوت اسلامی والا ہے. اس نے اپنی بیوی بچوں کو بھی یہ زبان نہیں دینی ہے کہ یہ آپ باہر تو کچھ اور اندر کچھ اور ہو. اللہ محفوظ فرمائے. یہ آپ کی تنظیم بڑے بڑے پیارے مدنی نہیں، یہ تنظیم کیا اخلاقی تقاضا ہے. ماشاءاللہ. سبحان جس اللہ. تنظیم نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اخلاقی تقاضا ہے کہ میں باہر کچھ اور ہوں، گھر میں کچھ اور ہوں، مارکیٹ میں کچھ اور. جب کاروبار، آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر نظر رکھیں باپو، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ مت کھانا. یہ دیکھو کہ وہ مارکیٹ میں کیسا ہے. سبحان اللہ. یہ جو بازار میں نا، بازار میں بندے کی پہچان ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، پیسہ جا رہا ہے. یعنی اچھے لوگ جب کاروبار کے اندر جب وہ پھنس رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے بیچاروں کو کئی تقوی اور کئی مطلب کہ وہ عہد و پیما جو نا، وہ بیچاروں کو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اس میں مارکیٹ میں رہ کر جمے رہنا اور اپنی مطلب کہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ رہتے ہوئے نکل جانا، کیونکہ یہ بات جنگل ہے. تجارت آپ میں سے جن کو تجارت کا تجربہ ہے، مارکیٹ کا تجربہ ہے، اور میں باب المدینہ کراچی کے جس کو ہارٹ آف سٹی کہیں، میں بہت مین علاقے کی مین جگہ پر مین مارکیٹ کے اندر بیٹھ کر الحمدللہ مجھے کام کرنے کا تجربہ ہے. ایون میں نے کئی کاروبار کیے، میں نے ایک کام نہیں کیا، میں نے کئی کاروبار کیے، لیکن موسٹلی میرا جو کاروبار رہا ہے نا، وہ کپڑے سے متعلق رہا ہے، دھاگے سے متعلق رہا ہے، کوٹن سے متعلق رہا ہے. یوں سمجھے اللہ پاک رحمت فرمائے. ماشاءاللہ. اس ہمارے بھی سیکھنے کے لیے بات ہے کہ اپنا ظاہر و باطن ایک جیسا رکھنا چاہیے اور اچھا رکھنا چاہیے. آپ کی کالز ہیں، 5 کالز کو ایک ساتھ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی آنا ہے. ماشاءاللہ. ایس ایم ایس بھی آئے ہوئے، کچھ اسلامی بھائیوں نے باتیں معلوم کی، انشاءاللہ اس جانب بھی آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احمد رضا تاری کر رہا ہوں. نگران شورا کے بارے میں میرا سوال ہے کہ آپ روزانہ کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ اور میری یہ فرمائش پوری کر دے کہ آپ کو جو نعت پسند ہو وہ سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھوڑا جلدی چلتے رہے. میرے سونے کے اپنے الگ الگ ٹائمنگ ہے. کبھی 5 گھنٹے، کبھی 6 گھنٹے، کبھی 7 گھنٹے، کبھی اس سے کم و بیش اتنا نہیں ہوتا. تو جیسی وہ ہوتا ہے اس کے حساب سے سونے کا جدول بن جاتا ہے. کبھی وقت ملتا ہے، کبھی جدول اس طرح کا ہوتا ہے کہ رات کو سونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ فجر کے بعد کا جدول ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فجر کے بعد تھوڑا لیٹ سونا ہوتا ہے. تو یہ سونے کے ٹائمنگ جو ہے نا، وہ میرے اتنے زیادہ اسٹیبل نہیں ہے. نعتیں تو بہت پسند ہے. ان کے سوال سنتے ہی جو شعر ذہن میں آیا میں وہ سنا دیتا ہوں. کیا بات ہے. رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف. سبحان اللہ. جی نگران شورا کی بارگاہ میں میری عرض یہ ہے کہ آپ کے کتنے بچے اور بچیاں ہیں، اور
آپ اپنے بچے بچیوں کو کس طرح کی تعلیم دلوا رہے ہیں؟ میرا یہ پوچھنا اس لیے ہے کہ دور حاضر میں مذہبی طبقے کی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف نہیں ڈالتے، دنیاوی اسکولی تعلیم کی طرف زیادہ رجحان ہے ان کا۔ تو میرے الحمدللہ رب العالمین 4 میری بیٹیاں ہیں اور 2 میرے بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا ہے جس کا اپنا ایک بیٹا ہے، تو وہ دونوں کام کاج میں کاروبار میں مصروف ہیں۔ ایک تو مدنی چینل میں ہی کام کرتے ہیں اور ایک دوسرا اپنا ذاتی کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی بھی عنقریب قریب اللہ نے چاہا تو شادی کی ترکیب بنے گی، اللہ نے چاہا تو 2 بیٹے میرے بڑے ہیں اور ایک اور بیٹی ہے، اس کا بھی بیٹا ہے۔ تو اب رہی بات تعلیم کی، تو یہ جو سمیہ بھائی بیٹھی ہوئی ہے میرے ساتھ، یہ دارالمدینہ میں پڑھتی ہیں۔ ایک اور بیٹی ہے وہ بھی دارالمدینہ میں پڑھتی ہے، اور میری ایک بیٹی ہے وہ جامعۃ المدینہ میں 3 درجے میں پڑھ رہی ہیں۔ ان کے متعلق ایس ایم ایس بھی آیا ہے کہ مدنی منی سے فرما دیں کہ وہ کچھ فرما دیں یا کم از کم نعرے ہی لگا دیں۔ نہیں آج فرما دیا نہیں تو رہی دنیا کی تعلیم، تو موجودہ دور میں جو تعلیمی نظام اور تعلیمی طریقہ کار ہے اس سے چونکہ اطمینان نہیں ہے، لہٰذا میں نے اپنے بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم کا کوئی خاص انتخاب یا خاص اس میں میرا ذہن نہیں ہے۔ ہاں، مگر نارمل اب دارالمدینہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مدنی چینل نصیب کر دیا تو گھر میں ٹی وی آ گیا، ادھر دارالمدینہ نصیب ہو گیا تو تعلیمی نظام پر ایک تسلی ہو گئی کہ انشاءاللہ یہ مدنی ماحول میں اور مدنی انداز میں پڑھیں گے بچے۔ یہ ہے جی۔ حاجی مشتاق اطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کا کتنا وقت گزرا؟ شورا کے بننے سے پہلے بھی ہمارا تعلق رہا، کیونکہ وہ کنز الایمان مسجد میں امامت کرتے تھے اور میرا وہ علاقہ تھا۔ سید لقمان باپو مدظل العالی ہمارے علاقہ نگران تھے، تو کنز الایمان میں جانا ہوتا تھا، ان کے مکتب میں جانا ہوتا تھا، تو یوں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وابستگی تو شورا کے بننے سے پہلے بھی کسی حد تک ملنا جلنے مجلس رابطہ ہمارے ساتھ ہم تھے، تو اس حوالے سے رہی۔ مگر پھر یہ کہ وہ جب نگران شورا بنے تو نگران شورا بننے کے بعد جب تک وہ باقاعدہ حیات رہے تقریباً 2 سال کے آس پاس، 2-2.5 سال، تو اس وقت تک ان سے بڑا قریبی تعلق رہا، گھر پر آنا جانا رہتا تھا، ان سے ملنا جلنا رہتا تھا، مدنی مشورے رہتے تھے۔ پھر ان کے ساتھ امیر سنت کی بارگاہ میں جو ان کے ساتھ جو حاضریوں کا انداز تھا، ظاہر ہے کہ یہ بہت پرانے اور سینئر ہمارے اسلامی بھائی تھے، تجربے کار اسلامی بھائی تھے، پھر غیر متنازع ہمارے اسلامی بھائی تھے اور خوش اخلاق اسلامی بھائی تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے اندر غصہ آنے کا وصف نہ ہونے کے برابر تھا، تو بہت ساری چیزیں تھی جو ہم ان سے سیکھتے تھے، تو اس طرح ان کے ساتھ تعلق ہمارا قائم رہا۔ ایک ایس ایم ایس بھی آیا آپ کے لیے، سلام کے بعد کہتے ہیں نگران شورا کی سلام، نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کو کبھی غصہ آیا ہے؟ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں۔ نہیں، غصہ آتا ہے، لیکن غصے پر قابو پانے کی تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ماشاءاللہ کالز بھی ہوں گی، میسیجز بھی ہو گئے، اگلے مرحلے کی طرف بھی آ جاتے ہیں، کالز کی باری پھر آ جائے گی، مدنی کسوٹی کی طرف آ جائے گی۔ مطلب یہ کہ میں کہا چلو آج کول پہ چل جائے گا، مدنی کسوٹی سے نکل جاؤں۔ ایک ایسے میں سے جو کہ شاید کسی مدنی منی نے کیا ہے، اس کو ضرور اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نگران شورا ماشاء اللہ عز و جل آپ کی شہزادی اپنے بابا کے ساتھ بیٹھے بہت پیاری لگ رہی ہے، مجھے میرے بابا کی یاد آ گئی، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ میرے والد کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی مغفرت کرے، آمین۔ اور جن کے والد صاحب یا والدہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور گھری کے رحمت کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر عطا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے صبر پر اجر بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ مدنی کسوٹی، مدنی کسوٹی چلیں جی، کیا کرنا ہے؟ مدنی کسوٹی وہی مدنی کسوٹی کرنی ہے جیسے عام ہوتی ہے، کوئی نہیں تو اس میں بات ہے ہی۔ مطلب 11 سوال دیکھیں آپ لوگ مختلف چیزیں لاتے ہیں نا، جی جی جی، تو مدنی کسوٹی کے علاوہ بھی تو کچھ لا سکتے ہیں آپ، کوئی نئی چیز آپ آئے کہ دیکھیں، نہیں، سوچا نیا کریں۔ انداز بھی ہے آگے، وہ آپ آگے ہر دفعہ ایک ہی چیز لا رہے تو مدنی کے ناظرین نہیں کہیں گے یار جب دیکھو ہمارا ہفتہ مدنی آج کسوٹی۔ انشاءاللہ مدنی کسوٹی پہ آپ جب پہنچیں گے
انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، مدینہ مدینہ اگر پہنچیں گے انشاءاللہ اگر نہیں اتنا جب مشکل پہنچیں گے کسی صورت تو پہنچیں گے نا، یا تو نگرانی شورا بتائیں گے، ہم بتائیں یہ گے، جو ہے نا یہ اسی کے اندر آپ آدھی تو بتا ہی دیتے ہیں، آپ نہیں بتائیں گے. آپ وہ کر رہے ہیں نا اگر سلمان بھائی آدھا معاملہ تو ہو ہی جاتا ہے. پرومو پہ بھی چل رہا ہے تب تو بیٹھے ہی آپ کو پھنسانے کے لیے یہ تو جملہ میں نے اس کو پہلے ہی بولا تھا، میں نے کہا ہٹاؤ اس کو، یہ جملہ تو آپ کا آن ایئر ہوا ہے. نہیں جی پھنسانے کے لیے میں نے نہیں کہا اس میں، نا جی نا مجھے میں بالکل کمیٹی جو بھی کہا پھنسانے کے لیے نہیں کہا میں نے، کیا کہا ہے بس آپ پرومو دیکھیں دوبارہ، تب تک کے لیے آپ جاننا تو وہ پرومو دیکھیں. آپ بھی مدنی کی سوٹی کی طرف آ جائیں. جی اگر ہماری گفتگو کے دوران کچھ اشارے کنایے پہ کی طرف کوئی صورت بنتی ہے تو آپ کو کیا اس میں؟ یہ ایسا ہے نا، ہم چار ہیں، اگر ہم میں سے کوئی ایک کسی غلط ٹریک پہ جا رہا ہوتا ہے تو دوسرا توجہ دلا دیتا ہے. مطلب میری اگر اصلاح کی طرف کوئی جا رہا ہوگا تو غلط ٹریک ہوگا. نہیں اصلاح کا تو کوئی تعلق نہیں، اصلاح کی تو کوئی بات نہیں. اصل میں اس مرحلے کا جو ہے جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہی ہے کہ ہماری طرف سے سوال ہوگا اور آپ کی طرف سے لبیک ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ 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 11 سوالات ہوں گے، 12ویں میں آپ نے جو ہے نام بتانا ہے. چلائیں بھی گھڑی، 25 سیکنڈ کا وقت ہے. پہلا سوال کیجئے. انسان ہے. نام. دوسرا سوال مرد ہے. تیسرا سوال جی لا. لا تھوڑا واضح کہ نام بڑا زبردست کہتے ہیں یار. انسان ہے، مرد نہیں ہے. انسان مرد. باقاعدہ حیات ہیں، ظاہری حیات سے متصف ہیں. لا. چوتھا سوال صحابیہ ہیں. لا. پانچواں سوال صحابیہ نہیں ہیں. نہیں. 4 سوالات ہو چکے ہیں، پانچواں سوال وقت بھی جاری و ساری ہے. کسی ولی کامل جو مشہور ہیں ان کی والدہ ہیں. نعم. چھٹا سوال 5 سوالات ہو چکے ہیں. جو جس ولی کامل کی یہ والدہ ہیں، کیا وہ اس سے ہم اپنے سلسلے میں بیعت کا کوئی سلسلہ ہے ہمارا طریقہ سے ان کی، ہمارا جو سلسلہ ہے بیعت کا سلسلہ، اس میں وہ ہم ان سے وابستہ ہیں؟ بالکل وابستہ. بالکل. نعم. ٹھیک ہے. 6 سوالات ہو چکے ہیں. 7واں سوال. ہمارے سلسلے یہ بزرگ بھی کافی سارے ہیں. نہیں میں کا منع کر رہا ہوں، کیوں اتنی وضاحت کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ قادری سلسلے میں میں جاؤں مطلب ان کے وہ ہیں ہمارے سلسلے میں ہے نا. وہ 7واں سوال آ گیا نا قادری سلسلے میں. ٹھیک ہے. نام وہ ہو چکا نا، بزرگ کا تعلق جو ہے نا وہ قادری سلسلے ہو چکا ہے تو دوبارہ ہو گیا نا ایک سوال. قادری 8واں. ہم ان سے بیعت ہوتے ہیں، مطلب ہم ان کے مرید کہلاتے ہیں. بالکل. مرید تو کہلائیں گے نا، مرید تو کہلائیں گے. جب ہمارے سلسلے میں ہیں تو ہم سارے بزرگوں کے مرید ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ. بغداد سے ان کا تعلق ہے. لا. بغداد سے تعلق نہیں ہے. لا. بغداد 8 سوالات ہو چکے ہیں. 9واں سوال ہند سے ان کا تعلق ہے. 9 سوالات ہو چکے ہیں. 10واں سوال ہند سے تعلق نہیں. نہیں ہند میں نہیں نا، ہند سے تعلق جیسا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ زیادہ ہم بولیں گے نا تو ایسا نہ کوئی ہند چلے گا. یہ بھی نہیں بولیں گے، زیادہ بولیں گے تو یہ بھی نہیں بولنا. ہند سے تعلق، یہ ہند سے تعلق جو ہے نا یہ اس نے کوئی روڑا ڈال دینا، بعد میں دیکھ دینا میرے بھائی. نہیں آپ نے صحیح کہا. یہ بھی نہیں کہے نا، اب جب بعد میں ہوگا تو بعد میں دیکھ لیں گے. سے مراد جیسے کہ بریلی شریف. نہیں. لا. چلیں یہ اچھا ہو گیا، کلیئر کلیئرٹی ہو گئی. کلیئرٹی کریں گے تو فائدہ ہوگا. یہ 10واں سوال تھا نا بریلی والا. اب یہ 11واں آخری 11واں سوال کا آگے جواب. نگران شور سوچ رہے ہیں. شان بڑی بلند ہے ان کی. نہیں بالکل. یہ تو آج شفقت کی شفقت کا انداز پوچھنے کی کوشش ہے. آج پتہ ہے پھر ہمیں آپ کی طرف آ رہے ہیں ادھر ہے نا. شان بلند ہے، عرفہ والا ہے. چلو سوالات کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. چلیں پھر بھی آپ کو دے رہے ہیں آخری سوال کر لیں. چلیں آخری سوال کر رہا. ٹھیک ہے. دوبارہ گھڑی چلاتے ہیں.
ویسے پتہ ہے آپ کو، یہ میں بتا دوں آپ کو، لگ گیا پتہ. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شفقت فرما رہے ہیں. ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے. نہیں میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں. چلیں اپنا اشارہ تو لیں کو. 11واں سوال تو کریں جی. 12 سیکنڈ رہ گئے. 11. امیر سنت کو انہوں نے خلافت دی تھی سب سے پہلے. امیر مرد نہیں ہے حضور، مرد نہیں ہے. خلافت تو مرد دیتا ہے نا جی. مرد نہیں ہے تو مرد نہیں ہے تو پھر مطلب کیا ہے کہ وہ عورت ہیں، عورت ہے تو پھر خلافت ہو کیسے گیا نا؟ یہ بھی ہو چکا ہے نا، سوال ہو گیا. چلیں جی ٹھیک ہے. ولی کامل کی والدہ، یہ بھی تو سوال آپ کا ہو گیا. امیر سنت کی والدہ کے بارے میں آپ نے پوچھا. اور جی بالکل جواب اشارہ دیا ہے نا. نہیں کوئی اشارہ نہیں کیا. نہیں اشارہ کہاں دیا؟ پھر کیسے پوچھا؟ اشارہ نہیں. آپ بریلی میں گھومتے نہیں کوئی نہیں. جیسے ہم گھمانے کی کوشش کر رہے تھے ایسے نگرانی شورا نے میں شفقت فرمائی. بغداد سے ہوتا ہوا بریلی آیا ہوں، بریلی سے ہوتا ہوا باب المدینہ آیا ہوں. باب المدینہ میں پھر امیر سنت کی والدہ. آپ نے 5واں سوال کیا تھا نا کہ ولی کامل والدہ ہے یہاں پر. میں پہنچ گیا. میرا تو ذہن بسوں کا یہ بھی چلا جاتا ہے پرچہ شاید دیکھا ہوا ہے کچھ. ولی کامل کی جو والدہ آپ نے پوچھا تھا نا، جب بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ فوری طور پہ آپ پہنچ جائیں گے. مزار شریف کی زیارت بھی کرواتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو. سبحان اللہ. ہو گیا، میں جیت گیا جی ارے واہ، بولو تو جواب درست ہے جی. میں نے کہا ہاں جواب درست ہے. باپا جس طرح کہتے اس طرح تو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ امیر سنت کی والدہ ماجدہ پر کروڑ رحمت نازل فرما. آمین. ام عطار. 17 صفر مظفر جو ہے وہ اس مبارک کا جو ہے وہ دن ہے بروز جمعہ. ہم نے الحمدللہ سلسلہ بھی کیا ہے ام عطار کے عنوان پر الحمدللہ. اور امیر سنت سے ہی جو ہے وہ سنا ہے کہ ایسے میں نے جو کہا تھا کہ شان بلند ہے کہ آپ کا جب وصال پر ملال ہوا تو 7 دن تک وہاں سے خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ. کچھ انداز بتائیے کہ بتایا گیا تھا کہ یہاں خوشبو آ رہی ہے. آپ کچھ انداز بتائیے کہ امیر سنت کے ساتھ آپ کی مزار پہ حاضری ہوئی ہے تو امیر سنت کا انداز کیا تھا پتہ چلے. ایک مرتبہ حفاظتی امور کے پیش نظر بڑی پیاری بات کی پاپا نے. حفاظتی امور کے پیش نظر میں نے عرض کی کہ اب وہ تھا کہ ہم قبرستان جاتے ہیں. امی حضور کی باپا کی خواہش تھی کہ میں امی جان کی مزار پر جا کر فاتحہ کرنا چاہتا ہوں، دعا فاتحہ. تو ان دنوں کچھ حالات زیادہ ہمارے نزدیک نازک تھے. ٹھیک ہے، ہم کہ چلتے ہیں مگر میری مدنی التجا یہ ہے کہ آپ گاڑی سے مت اتریے گا. تو کوئی جواب نہیں خاص ملا تھا نا کوئی صاحب. ہم خیر پہنچے تو جیسے قبرستان پہنچے اور قبر شریف کے پاس پہنچے نا تو آپ نے فرمایا کہ یار ماں بولے گی نہیں کہ اتنا بڑا آدمی ہو گیا کہ گاڑی میں بیٹھ کر دعا فاتحہ کرتا ہے. میرے کو جانے دو یار، چلو چلتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کتنی پیاری بات. کیا بات. بہت پیاری. سلمان بھائی اگلا جو اپنے والدین کی قبر پہ ہی نہیں جا رہی ہیں ایسا، حاضری نہیں دے رہے. جیتے جی نہیں جاتے تھے بیچارے ان کے انتقال کے بعد. جب جیتے جی ماں زندہ ہے نہیں جاتے، والد زندہ ہے نہیں جاتے. میں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے باپو. باہر لوگوں کے پاس اپنے کتے کے لیے ٹائم ہے. ایک آدمی کا کتا بیمار ہوا 1 ہفتہ اس نے کام کی چھٹی کی. مطلب لوگوں کے پاس کتے کے لیے ٹائم ہے. میں ایک جگہ سے آ رہا تھا، گاڑی میں تھا باہر، ایک ملک میں نام نہیں لیتا، نام یاد بھی نہیں کون سا ملک تھا صحیح معنوں میں. تو ایک نوجوان ٹائپ کا لڑکا تھا، وہ اتنی تمیز کے ساتھ اپنے کتے کو پیشاب کرا رہا سڑک پر کسی جگہ پر کھڑا ہو کر کونے میں، اور بولا ہوا تو وہ انتظار کر رہا. میں نے کہا یار کہ مطلب لوگ اتنی تمیز کے ساتھ اپنے باپ کو باتھ روم تک نہیں لے جاتے جتنی تمیز کے ساتھ یہ کتے کو پیشاب کروا رہا ہے. یعنی لوگوں کے پاس باہر ملکوں کی بات کرو میں مدنی چینل کے ناظرین، باہر ملکوں میں اسپیشلی جس کے اثرات اب ہمارے ملک پہ بھی وارد ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاس اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، کتوں کے لیے وقت ہے. کتوں کے لیے کہ اتنا کتے کو امپورٹنس اور اہمیت حاصل ہے باہر کہ وہ میں اس پر بحث نہیں کرتا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن مطلب ہسپتال میں کتا تھوڑا بیمار ہے تو ہسپتال لے جائیں گے، باپ بیچارہ بخار اور نزلے اور دیگر چیزوں سے بستر کے اوپر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، لیکن والد صاحب کو اٹھا کر یہ نہیں لے جائیں گے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ میں نے کمپیئر کیا ہے، اور اللہ کرے کہ میری یہ باتیں کسی ایسے بیٹے کی یا اس طرح اولاد کے دل کو چوٹ کر جائیں اور اپنے جا کر والد صاحب اور والدہ سے معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دو اور ان کی خدمت. اللہ ہمیں والدین کا اطاعت و گزار زبردست قسم کا ایک قصہ سنایا کہ جو امیر سنت کے ارشادات ہم تک پہنچے. اگر ہر دفعہ لبیک سلسلے میں کوئی امیر سنت کا ایک واقعہ ہو اسی انداز کا
تو مدینہ آپ کے مدینہ پوچھنے پر لبیک ہوں نا میں، تو جیسا آپ پوچھو نہیں، آپ یہ ہر دفعہ ایک واقعہ اگر لے کر آ جائیں، وہ تو آپ کی جو سیکوینس ہے اس کو باقی رکھیں گے تو انشاءاللہ سب آ جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جب شروع کرنے جا رہے ہیں فوری جوابات نہیں، ہاں فوری جواب کو بھی لیں گے، فوری جواب لے لیتے ہیں پہلے فوری جواب کو لے لیتے ہیں۔ باپو جیسے کیا عرض جیسے آپ حکم فرما رہے ہیں، 4 ایک ساتھ سوالات ہوں گے اور آپ نے پھر جوابات دینے اللہ کریم آسان سوالات ہیں۔ جی جی آپ کی مہربانی ہے باپو، مشکل پوچھ لو گے تبھی میں کیا کر لوں گا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتائیں۔ سعی میں ڈیش پھیرے ہوتے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوتی۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے پیر صاحب کا نام بتائیں۔ عبد الرحمن 7 سورہ توبہ اور شاہ علیہ رسول۔ جی باپو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ 400 سوالات آپ کی جانب آ رہے ہیں۔ احد کے مقام پر کن مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے؟ کل 7 رکعتیں کس نماز میں ہوتی ہیں؟ کرامن کاتبین فرشتوں کے ذمے کیا کام سپرد ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک بتائیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک۔ چلیں جی، ایک اور نامہ عمل لکھنا، نامہ عمل لکھنا درست۔ اور 2 سوال اور تھے۔ جی جی، 2 سوالات ہو چکے ہیں، 2 باقی ہیں۔ میں سوال دوہراتے ہیں، ذہن سے نکل جاتا ہے بات۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا تو نہ کریں، ہلکا پھلکا تھوڑا سا رعایت کر دیا کریں۔ چلیں جی، اس کا اشارہ دے دیتا ہوں۔ شفیق مزار مبارک، اشارہ دے رہا ہوں میں، مزار مبارک۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ ایسی بتانا۔ سوال ذہن سے نکل گیا۔ اچھا، نماز کے بارے میں؟ 7 مغرب۔ سبحان اللہ، 2 اشارے کے ساتھ، 2 اشارے کے بغیر۔ سبحان اللہ۔ دلائل الخیرات کن بزرگ علیہ رحمہ کی کتاب ہے؟ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ خاتم النبیین کا رکعت وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کا اسم مبارک بتائیں۔ دلائل الخیرات کے بزرگ کا نام، صاحب دلائل الخیرات حضرت سیدنا نزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جزولی، اب نام شروع کے ذہن سے نکل گیا، محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور دوسرا سوال آپ نے کیا کہ ایک تو ایک سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سبحان اللہ۔ اور تحیۃ الوضو جی۔ اور چوتھے کا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نام مبارک ہے وہ علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا۔ خلیل اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ نہیں، ابھی چاروں سن لینا۔ خلیل اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حج کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ انسان نے مردے کو دفنانا کس سے سیکھا؟ حدیث شریف کی 6 مشہور کتابوں کے مجموعے کا نام بتائیے۔ صح 6۔ اب چاروں ایک ساتھ بتا دیں بھائی صاحب، چاروں ایک ساتھ بتا دیں جو بھی تھوڑی دیر پہلے شاط ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام، 9 ذوالحجہ، کوا، اور صح 6۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جواب بالکل درست ہے۔ اگلا مرحلہ بھی نپٹا دیں ہاتھوں ہاتھ، پھر ایک ساتھ ہی کالز لے لیں گے انشاءاللہ۔ اشعار کی تکرار کا بھی مرحلہ ہے اور یہ فری سٹائل ہے، جیسے باپو کا چاہے گا وہ اس کو ڈیل کریں گے۔ عابد باپو سب جیسے کا اپنا اپنا چاہتے ہیں۔ مزاج ہے، آپ اپنے انداز سے کیجئے۔ ہاں جی، باپو شریف۔ چے سے کوئی شعر؟ چھ سے چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کیا بات ہے جی باپو۔ آپ 2 ہیں نا؟ نہیں، ایک ٹائم کی۔ اچھا یہ بتائیے، کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ جو ہے داڑھی آتا ہو۔ داڑھی داڑھی آتا ہو۔ داڑھی آتا سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا۔ ہو۔ ایک اور ہو جائے داڑھی پر، ایک اور ہو جائے داڑھی پر۔ ٹھیک ہے، ایک ایک آپ نے ایک ایک کہا تھا۔ داڑھی ہے امام ہے، زلفوں کی بہاریں ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا باپو ہے نا؟ باپو نے سنا دیا، ٹھیک ہے۔ شعر سنائیں، جو شعر آپ نے کبھی گاڑی میں بیٹھ کے اکیلے کیفیت میں کو پڑھا ہو، وہ آج وہ سنا دیں۔ ہوتا نا بندہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، سفر پر جا رہا ہے، جدول پہ، ہاں آپ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی اپنی منزل تک جا رہی ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیفیت میں گم ہیں،
اور اگر میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو وہ کیفیت میں گم نہیں ہو سکتا. نہیں ڈرائیونگ بیٹھا ہوں گا تو ظاہر سی بات ہے. اللہ کرے گم ہونا نصیب ہو جائے. اصل میں میں نے آپ کو عرض کی تھی نا سلمان بھائی کہ یہ مختلف اوقات میں مختلف مزاج کے ساتھ یہ چیز تعلق رکھتی ہے. اب جیسے کہ ماہ رمضان اگر رخصت ہوتا ہے تو اس کے بعد جب بھی گاڑی میں ہم سفر کرتے تو بعدوں کا یہ شعر آتا ہے کہ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. تو اگر کبھی ذکر کبھی مدینے کا یوں ایک یاد آ رہا ہے یا مدینے کا ذکر ہو تو وہ مدینہ آنے والا ہے اور آپ گاڑی میں مدینہ بیٹھے شریف میں جو رخصت کا جو تھا نا اشعار, رخصت قافلہ کا شور, بعض اوقات اعلیٰ حضرت کے اشعار بہت یاد آتے ہیں. خراب حال کیا دل کو پرملا, یہ بھی تھا. اور وہ یہ اسی پر ہے مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا نا, اسی پر وہ کلام ہے جو مدینہ شریف کے اوپر. اسی کے مدینے ہمیں لے گیا تھا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا, نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں کیسا. اچھا یہ میں معلوم کرنا چاہوں گا نگران شورا سے, جی آج کل تو موسم ربیع الاول کا میلاد. اچھا مکہ شریف میں آپ موجود ہیں اور اب آپ گاڑی میں بیٹھے کہ مدینہ شریف جانا ہے, تو اس وقت کیا کلام پڑھا جاتا ہے, ذرا کچھ پتہ چلے. سنبھل جا, یعنی یہ مدینہ شریف کی حاضری سے, مدینہ شریف میں داخلے سے پہلے جو کلام پڑھا جاتا تھا نا چل مدینہ کے قافلے میں, وہ یہ تھا سنبھل جا اے دل مستر مدینہ آنے والا ہے, جھکا دے اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے, قدم بن جائے میرا سر مدینہ آنے والا ہے, لٹا اب چشم تر گوہر مدینہ آنے والا ہے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کے حوالے سے جب کبھی آپ سوچتے ہو تنہائی میں بیٹھ کے, اکثر سوچتے ہوں گے, لیکن ان کے احسانات, انہوں نے جو آپ پہ کرم فرمائے اس کے حوالے سے کسی ایک شعر میں اگر اسے آپ ڈسکرائب کریں. شکریہ, کس انداز سے ادا کریں گے. پھرتا تھا مارا نہ تھا کوئی سہارا, آپ پہنچا میں بھی سن کر عطا رہنما ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ باقاعدہ جب میں شعر پڑھتا ہوں نا تو بخاری مسجد کھارا در سے لے کر شہید مسجد کھارا در تک کا سفر یاد آ رہا ہوتا ہے. آپ پہنچا یہ میں بھی سن کر. کیسے پڑھتے ہیں آپ عطا؟ اکیلے میں کیسے پڑھتے ہیں؟ اکیلے میں ضروری آدمی ترتوں سے پڑھتا تو فرمائشوں پر ترتوں سے پڑھتا ہے, ضروری تھوڑی ہے. کبھی کبھی اکیلے بھی پڑھتے. صحیح, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایس ایم ایس کے ذریعے کچھ سوالات آئے. نگران شورا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے دنیاوی تعلیم کہاں تک حاصل فرمائی ہے؟ BCom پارٹ 1. اسکول اور کالج میں آپ کا پسندیدہ موضوع کون سا تھا؟ تعلیم میں اتنا دھیان تھا نہیں, تو پسندیدہ موضوع کہاں سے یاد آئے گا. تعلیم میں دلچسپی نہیں تھی اتنی. پیارے نگران شورا, باقی سب اسلام بھائی کو لبیک سلسلے میں مرحبا. میرا سوال ہے کہ میرے پڑوس میں سب رشتہ دار رہتے ہیں لیکن وہ نماز کی طرف نہیں جاتے, ایسے میں مجھے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ میرے رشتہ دار بھی نمازوں کا رخ کریں؟ انفرادی کوشش کریں, الگ سے ان کے پاس وقت دیں, ان کے لیے دعا کریں اور ان کے گھروں میں مدنی چینل شروع کروائیں. اللہ نے چاہا تو نماز کی طرف مائل ہو جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو ذاتی طور پہ دعوت اسلامی کا کون سا شعبہ اچھا لگتا ہے, آپ کو خصوصیت کے ساتھ آپ اس شعبے میں وقت دیتے ہیں؟ اس وقت تو زیادہ تر وقت دینے کا موقع بھی ہے اور وقت دینے کی ضرورت بھی ہے, وہ مدنی چینل ہے. نگران شورا, میں آپ کی مدنی بیٹی ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے آپ کو 4 روٹیاں دی ہیں اور اس کے بدلے آپ نے مجھے 4 سوٹ پیس دیے ہیں, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. خواب ہے, مجھے 4 روٹیاں جس طرح ملی ہوں گی اسی طرح آپ کو 4 سوٹ ملے ہوں گے. ایک نے دعا کے لے کے آپ سے گزارش ہے امتحان میں کامیابی کے بارے میں کچھ بتا دیں. اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی دے. اصل امتحان تو قبر کا امتحان ہے, اللہ اس کی تیاری کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, اب ہمارے سلسلے لبیک میں حاضر ہوں, اس کا وقت جو اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا, میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا.